السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے کہ کیسا رہے گا آپ کا ہفتہ وہ جو شروع ہوگا 14 جون سے لے کر تو 21 جون تک۔ اس دوران جتنے ہمارے جیمنائی دوست ہیں، جیمنائی سیزن ہے، ان کو ہیپی برتھ ڈے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ تھوڑا سا ڈرامائی سا ہفتہ ہوگا، پوسٹ ایکلپس کا یہ ہفتہ ہے۔ اس میں سورج گرہن بھی گزر گیا، چاند گرہن بھی گزر گیا۔ اب اس کے ایفیکٹس کا ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ ایفیکٹس چلتے ہیں کافی عرصے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے اور جو میں ہر دفعہ آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ ہم آپ کو صرف ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہماری یہ ایڈوائسز ہوتی ہیں، یہ پریڈکشنز ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پریڈکشن کے اس میں ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی۔ ہوتا کیا، ہم آپ کو صرف وائبز بتاتے ہیں کہ یہ ریز آ رہی ہیں، ان کا یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف اس ایڈوائس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے حساب سے اس ایڈوائس کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہر بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ان کے لیے ہر چیز برابر تو نہیں ہوگی، کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی کریئر میں ہے تو ان کے لیے بھی برابر نہیں ہوں گی ہر چیزیں۔ لہٰذا یہ وہ ایڈوائسز ہے ان ریز کے حوالے سے، جیسے ایک جنرلائزڈ ہوتا ہے کہ جون کا مہینہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، لہٰذا آپ اس حساب سے اپنی تیاری کریں، اپنی ڈریسنگ کریں، اپنا جو سارا آپ کا اسکیجول ہے وہ جون کے اس گرمی کے حوالے سے کیجئے، کیونکہ یہ ہے سن کی ایڈوائس۔ اسی طرح سے باقی پلانٹس کی بھی ایڈوائسز ہوتی ہیں، تو یہ پریڈکشنز نہیں ہیں، اس پر آپ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سائن ایریز کے لیے۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے ڈرامائی سا ہفتہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگلے 2 ہفتے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے، ہومل افراد کے لیے کچھ ایسے ہیں کہ جہاں ان کو پرفیکٹ مومنٹس مل سکتے ہیں، رائٹ مومنٹس مل سکتے ہیں۔ بہت سارے دن ایسے آئیں گے اس ہفتے میں جہاں پر آپ اچانک آپ کو ایک لمحہ، وہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے نا جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، چاہے وہ کریئر میں ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کہیں بھی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رائٹ مومنٹ ہے نا وہ بات کرنے کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ آپ بہت دنوں سے جیسے کوئی چیز پلان کر کے اپنے اندر آپ نے رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس بات کو اس طرح سے کہنا ہے، اس بات کو اس طرح سے کرنا ہے، اور اچانک آپ کو وہ لمحہ مل جائے گا۔ اب یہاں پر ایڈوائس آپ کو یہ کہ آپ اپنے دل کی بات کہہ دیں گے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک تو ہر بات انسینسرڈ کر دیں گے کیونکہ ہمارے منافق تو ہوتے ہی نہیں نا ہمارے ایریز لوگ بہت صاف دل کے ہوتے ہیں، دے کرسٹل کلیئر، جو بات کہنی ہوتی ہے اس کو لگی لپٹی کے بنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ انسینسرڈ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جتنی نیت ہو، جتنا آپ نے بات کرنی ہو، سختی اس سے زیادہ ہو جائے، پرپورشن سے زیادہ، آپ کی نیت سے، انٹینشن سے زیادہ ہارش آپ کے الفاظ ہو جائیں۔ الفاظ کی ڈیلیوری پہ دھیان رکھیے گا، جو کہ بہت مشکل ہے ایریز افراد کے لیے، لیکن بہرحال دھیان رکھیے گا، کیونکہ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں آپ اپنے لفظوں کا، اپنی باتوں کا کرتے رہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، او ایم سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی جو بات ہے اس کو دھیان سے الفاظ میں کہہ دیجئے۔ یہ کہنے کا ہفتہ ہے، بولنے کا ہفتہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں رومانس بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ یا تو آپ کا موڈ رومانٹک ہے، یا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کا پارٹنر ملے، یعنی کہ کچھ رومانس کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کے لیے یہ ہفتہ سٹرونگ ہے، یعنی کہ آپ کے دل، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات محبت سے بھرپور دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو ہیرو بننے سے گریز کرنا ہے اس ہفتے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہیرو نہ بنیں، آپ جو لوگ ہیں ان کی فائٹ میں ان کو اتنا ساتھ دیں جتنی ان کی ضرورت ہے، کیونکہ سم ٹائمز ہوتا کیا ہے، آپ ضرورت سے زیادہ دوسرے کے دکھ میں دکھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے پرابلم آپ کو خود ہوگی آگے جا کر۔ آپ جتنا ساتھ دینا ضروری ہے اتنا ساتھ دیں، اور خاموشی سے، جیسے آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کے بیک پر موجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے آ کر اس کے تیر اپنے اوپر لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کا الزام، دوسروں کے جو پرابلمس ہیں، دوسروں کے تیر خود کھا لیں، لہٰذا اس سے بھی گریز کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہیرو بننے کی کوشش کی تو آپ خود پھنسیں گے، لہٰذا یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا ڈرامائی سا ہے، اس کو اسی حوالے سے دیکھیے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کے لیے نیومرالوجی کا میسج کیا ہے اس ہفتے کا۔ نیومرالوجی کا میسج ہے آپ کا
74, 7 and 4, ये दोनों नंबर जब आते हैं इकट्ठे कंपाउंड उसमें मिलकर जब ये इकट्ठे आते हैं तो ये वही बात जो भी हम एस्ट्रोलॉजी में देख रहे थे कि 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ज़लज़ला लेकर आता है, थोड़ी सी इसके अंदर ये वाली कैफियत होती है, तब्दीली की कैफियत होती है, चेंज की कैफियत होती है, हिलजुल बहुत होती है। और दूसरा ये कि जो 7 नंबर है उसमें अपने साथ वो फॉग लेकर आता है, पहेलियाँ लेकर आता है। तो इस हफ्ते यूँ लगता है कि जैसे ये ख़ास तौर पे 13 जून के बाद 2-3 दिन ऐसे हैं कि जैसे हो सकता है आप ज़हनी तौर पे फॉगी सा महसूस करें, थोड़ी सी धुंध सी ज़हन पर छाई रहे, तो इसकी ज़रा केयर कीजिएगा। ख़ास तौर पर आपका जो ये दिन बनता है 13, 14, 15, ये 3 दिन जो हैं ये आपके लिए बहुत केयर के हैं। ख़ास तौर पे ज़हनी तौर पर अगर आपने कोई डिसीजन लेना है या आपको कुछ धुंधलाहट महसूस होती है तो चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए, यानी कि इस धुंधलाहट में कोई स्टेप मत लीजिएगा। और 74 का दूसरा मैसेज होता है नेचर, कुदरत से करीब होने की आपको ज़रूरत है। कोई आप किसी ग्रीन जगह पर दरख्तों में वॉक के लिए कुदरत से करीब हों। और जो एरीज़ हमारे दोस्त हैं इनके लिए जो बेहतरीन एक नेचर से क्लोजनेस होती है वो होती है जब ये रात का टाइम हो और चढ़ते चांद की रातें हों, तो उसमें थोड़ी देर साइलेंट होकर खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल सकती है। अब देखते हैं आपके लिए गुड एनर्जी क्या है, बैड एनर्जी क्या है, आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है, आपका लव अलर्ट क्या है और आपकी करियर बिजनेस में क्या सिचुएशन लग रही है। आपकी गुड एनर्जी ये है कि ये हफ्ता पूरा आपके लिए अच्छा है, 7 के 7 दिन, 7 दिन आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया ऑप्शन मिल सकता है, आपको आपकी मोहब्बत मिल सकती है, आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको आप के लिए ये 7 दिन ऐसे हैं कि हर दिन आपको खुशबख्ती आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। ये बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मैसेज है। और आपकी बैड एनर्जी कन्फ्यूजन कि जैसे आप बार बार अपने आप को दो राहे पे खड़ा महसूस करें, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ये करूँ या ये करूँ, जैसे 2 घर हैं, 2 जॉब्स हैं, 2 लोग हैं, यानी फ़ैसला करना ये कि ये, तो उससे आप पोस्टपोन कीजिए क्योंकि अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो फॉगी है और वो राइट्स उसमें नहीं है। हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है, हेल्थ अलर्ट में थोड़ा डिप्रेशन दिखाई देता है, थोड़ी लो एनर्जी लेवल्स दिखाई देते हैं। बी वेरी केयरफुल विद योर SOPs, आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। लव अलर्ट बेहतरीन है, लव अलर्ट में द वर्ल्ड कार्ड है, जब ये आता है तो ये कहता है यस तो इट्स अ यस। करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस वो भी आपके लिए ठीक हैं। आप इन दिनों आपकी मूवमेंट जो है वो स्टेबल दिखाई देती है कि आप मूव करते चले जाएंगे, कोई हिचकोला दिखाई नहीं देता। अब देखते हैं कि आपके लिए डिविनिटी में क्या मैसेज है। डिविनिटी में आपके लिए मैसेज है, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है कि आप एक रूहानी लाइन पर हैं, आपके ऊपर जैसे रूहानियत मेहरबान है और आपके अंदर ये एबिलिटी है इस हफ्ते के लिए कि आप दूसरों को काउंसिल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि आप खुद रूहानी हैं और आप दूसरों को रूहानियत के रास्ते पे ला सकते हैं, चला सकते हैं। मदद कीजिए लोगों की सही रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि आपको कुछ कुदरत इस हफ्ते आप पर इस तरह से मेहरबान है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह हैं और आप अपना भी और दूसरों का भी रास्ता, स्पिरिचुअल सही रास्ता, सिरात मुस्तकीम जिसको हम कहते हैं, जो भी आपका अकीदा है, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, उस पाथ पर, उस स्पिरिचुअल पाथ पर न सिर्फ आप लीड कर सकते हैं बल्कि आप टीच भी कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अगले साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस हवाले से थोड़ा सा अहम है कि ये हफ़्ता हो सकता है आपको अपने दोस्तों से बदसलूकी, बदअखलाकी या धोखे का सामना हो। आपके जो दोस्त हैं या आपके जिनको आप दोस्त की डेफिनेशन में लेकर आते हैं, एक्वेंटेंस से ज़रा ज़्यादा, फैमिली से ज़रा कम, तो जो दोस्त जो डेफिनेशन में आते हैं उन लोगों से धोखा भी हो सकता है, उन लोगों की तरफ से बदअखलाकी का, बदज़बानी का मुज़ाहरा भी हो सकता है। और इस हफ्ते आपको जैसे एक तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है, दूसरी वाइब ये है कि हो सकता है इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे चाहिए क्या। काफ़ी अरसे से आप कन्फ्यूजन में थे, कुछ चीज़ आपको लगता था ये भी बंद है दरवाज़ा, ये भी बंद है, ये एक आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाह रहे थे, चारों तरफ से आपको समझ नहीं आ रही थी कि मेरी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इस हफ्ते आपकी हिकमत अमली के लिए दरवाजे खुलेंगे। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए, वो इस हफ्ते आप हिकमत अमली बना सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं और आपकी जो
جو اس ہفتے آپ کو کوئی لازمی کوئی پلان کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی فائنینشیل، کوئی ایسا کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن اس وقت آپ کے نظر آتی ہے کہ جہاں آپ ایک پلان بنائیں. جو بھی پلان آپ بنائیں گے، جو بھی چیز آپ چاہیں گے، اس کی حکمت عملی بنائیے. اور مجھے لگتا ہے کہ 18 دسمبر سن 2021 اگلے 5-6 مہینے میں آپ اس پروجیکٹ کو پورا کر سکتے ہیں جو اس ہفتے آپ شروع کریں گے. اس ہفتے لازمی کوئی چیز شروع کیجیے گا، کوئی نئی لائن سٹارٹ کیجیے گا، کوئی نئی اسٹریٹجی بنائیے گا، کیونکہ اگلے 6 مہینے آپ کی ایک وش پوری ہوگی، آپ کی ایک کوشش، آپ کی ایک جد و جہد کامیاب ہوگی جو اس ہفتے آپ کریں گے. لہٰذا اس ہفتے کو مس نہ کیجیے گا، کیونکہ لوگ آپ کو اس طرح سے بیہیو کریں گے. جب اس طرح کی وائبریشنز آتی ہیں نا، اس طرح کا جب آپ کو کوئی کمپلیشن ملتی ہے یا آپ کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ریس کے انڈر آتے ہیں، تو اس وقت لامحالہ آپ کو دوست کوئی آپ کی ٹانگ کھینچتا ہے. یہ خود بخود ہوتا ہے، جس کی وجہ نہیں پتہ، لیکن لوگ آپ کا وہ ٹائم ضائع کرا دیتے ہیں، کبھی خوش گپیوں میں، کبھی بدتمیزیوں میں. یعنی کہ آپ کا ذہن ہٹ جاتا ہے، لائن سے ہٹ جاتا ہے، اور آپ لائن سے ہٹ کے تو دوسرے کام کرنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو اپنی لائف میں ایڈ جو چیز نہیں کرنی، آپ نے کراس لگا دینا، وہ ہے اسٹریس. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کو وہیں کے وہیں جواب دے کر، منہ توڑ جواب دے کر، حساب کتاب برابر کر کے آگے بڑھ جائیے. یہ ایپک ٹائم ہے، کچھ بہت اچھا، کوئی بہت بڑا کام آپ اگلے 6 مہینوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس ہفتے شروع ہوا ہوا، لہٰذا آپ اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا. اور جو آپ کا ٹائم ہے نا جی، ہفتے کا سٹارٹ ہی، اسی میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح سے دوستوں کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیومرالوجی کا کیا میسج ہے. نیومرالوجی کا میسج کنسسٹنٹلی آپ کے لیے 7 آتا ہے. 7 نمبر جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ صرف اور صرف اپنی ذات پر فوکس کریں. یہ پرسنل گروتھ کا ٹائم ہے. اپنی ذات پر فوکس کیجئے، اپنی خواہشات پر فوکس کیجئے. آپ کو کیا چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہی جو یہاں سے دیکھ کر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میک اے اسٹریٹجی، میک اے پلان، سو اے سیڈ، پلانٹ اے ٹری. اور اگر آپ کی زندگی میں اور کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک درخت ہی لگا لیجئے. آپ کو اس کے گرو کرنے میں اپنی گروتھ محسوس ہوگی. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ 7 نمبر کے انڈر آ رہا ہے. 7 کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ٹورس لوگوں کا کافی عرصے سے کنسسٹنٹلی 7 آ رہا ہے. 7 جب آتا ہے تو یہ پہیلیاں سلجھاتا ہے. 7 ایک پہیلی ہے جو آپ کے سامنے ایک پہیلی بیان کی جاتی ہے، اس پہیلی میں آپ کا جواب ہوتا ہے، آپ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے. اس کا فوکس رکھیے گا اور اس کو ذرا اسٹڈی کیجیے. نمبر 7 کو بہت علم پڑا ہوا ہے گوگل پر، اس کو چیک کیجیے گا، اسٹڈی کیجیے گا کہ آخر نمبر 7 بار بار آپ کو کیا میسج دینا چاہتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں. آپ کی گڈ انرجی، آپ کی بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ، آپ کی لو وائب، اور آپ کا کریئر، بزنس، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. تو آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے آفرز آئیں گے، بہت سارے آپشنز آئیں گے. آپ کو جیسے آپ کی ٹیبل پر چیزیں آتی جائیں گی، یہ لے لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. بہت ساری آفرز، بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے دروازے پر دستک دیں گی. آبویسلی دروازہ آپ کو خود کھولنا ہے، آنکھیں دماغ آپ کو خود کھولنا ہے، تاکہ وہ جو انرجیز، جو وائبریشنز آ رہی ہیں، جو آپ کو بتا رہی، جو آپ کو آفرز آ رہی ہیں، ان کو آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے. بٹ ڈو اسٹڈی دیم. اٹس اے ویک آف لو اینڈ اپرچونیٹیز. آفرز کا، اور یہ آفرز میں محبت بھی ہو سکتی ہے، رومانس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بٹوین دا لائنز آپ کو پرپوز بھی کر سکتا ہے، کچھ بٹوین دا لائن ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنا آنکھیں کھول کے رکھیے. دس از اے ویک آف رومانس اینڈ گڈ انرجی جو آپ کی ہے وہ رومانس کی ہے اور آفرز کی ہے. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ غصے میں دکھائی دیتے ہیں، بلا وجہ کا غصہ ہے، بلا وجہ کی ناراضگی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اٹھوں اور اٹھ کر سب کو سیٹ کر دوں، جیسے مولا جٹ بننے کو آپ کا دل کر. تو یہ ہفتہ مولا جٹ بننے کا نہیں ہے. یہ ہفتہ جو ہے یہ صرف انسان بننے کا ہے، ٹورس بننے کا ہے، سیلف گروتھ کا ہے، پرسنل گروتھ کا ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ بہت اچھا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی انرجی لیول یا آپ کا امیونٹی سسٹم تھوڑا سا لو ہوا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کڈنیز جو ہیں ان کی فنکشن پر بھی ذرا دھیان دیجیے گا. آپ کا لو الرٹ بہت اچھا ہے. دس از یو کین سی دس کہ کوئی رومانس، جب بھی نائٹ آف کپس آتا ہے یہ کہتا ہے کوئی رومانٹک آپ کی زندگی میں کسی کی انٹری ہو سکتی ہے، رومانس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. لہٰذا
नाइट ऑफ कप्स इज़ योर लव वाइफ। और उसके बाद करियर में ये है कि आप इस हफ्ते कोई जैसे आपको कोई ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त आ सकती है ओवरसीज़ से, दूसरे मुल्क से। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। आपको बाहर के मुल्क से फ़ायदा, सफ़र और मुसाफिर दोनों अहम है आपके करियर के हवाले से। अब देखते हैं आपकी डिविनिटी में आपके लिए क्या मैसेज है। डिविनिटी में आपके लिए मैसेज है कि आपकी चार्जिंग अहेड, यानी कि आगे बढ़ते जाइए, आगे मूव करते जाइए और किसी भी चीज़ को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए। जो चीज़ रास्ते की रुकावट करती है उसे धूल की तरह उड़ा दीजिए। आपको जो है मदद मिल रही है, कुदरत आपके साथ है, आपको मदद मिल रही है और आपने किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है और आप मौजज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स के आपकी ज़िंदगी में मौजज़े रूनुमा हो सकते हैं। इस पर यकीन रखिएगा इस हफ्ते और रुकिएगा नहीं, धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते जाइए अपने रास्ते पर। अब चलते हैं अपने तीसरे साइन जेमिनी की तरफ। एक तो सबसे पहले अपने तमाम जेमिनी दोस्तों को हैप्पी बर्थडे, क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है जेमिनी का और उसके बाद फिर हमारे जो सबसे एक बेहतरीन साइन, वन ऑफ द बेस्ट साइंस कैंसेरियन, उनका हफ्ता शुरू हो जाएगा। लिहाजा हैप्पी बर्थडे टू ऑल जेमिनीज़। और जो हमारे जेमिनीज़ हैं उनके लिए 14 से 21 तक का जो ये हफ्ता है, इसे आप सुपर चार्ज हफ्ता कह सकते हैं। एक ऐसा हफ्ता जिसमें इनके अपने ही एक्सेस पर जैसे ये एक बात मुझे बड़ी ज़रूरी बतानी थी अपने दोस्तों को कि जो जेमिनी दोस्त हैं कि 2020 5 जून सन 2020 से लेकर 4 दिसंबर सन 2021, ये जो टाइम पीरियड था तमाम जेमिनी लोगों का ये चेंज का टाइम था। तमाम ग्रहण इसी एक्सेस पर लग रहे थे। ग्रहण चेंज का वक्त होता है। आपकी ज़िंदगी बहुत सारे जेमिनीज़ की जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में है, whoever wherever जो भी आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में तमाम की, और अभी ये चेंज का प्रोसेस जारी है तकरीबन 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर के बाद शायद 2030 29 30 में दोबारा ये टाइम आएगा। तो वो जो चेंजेस का फेज़ था ना, वो आपकी इस आपकी लाइफ में है जो अब आएगा, अब मेरा ख्याल है 20 साल बाद। तो आप एक ऐसे चेंज के फेज़ में थे। 20 साल आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आए हैं उनके साथ एडजस्ट करते 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 20 साल गुजर जाएंगे। तो ये पॉजिटिव था। जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी वो निकल गई, जो रुकावटें थी वो दूर हो गई। अभी ये टाइम सेट हो रहा है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले दिनों में। मुझे जेमिनी दोस्तों के साथ बहुत सारी डिटेल में बातें करनी है, उन्हें बताना है कि जो आखिरी साल के 6 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी ज़िंदगी चेंजेस के चेंज तब्दीली और ये जो हफ्ता है 14 से 21 वाला, ये तो सुपर चार्ज हफ्ता है। तो आपने जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अब चीज़ें सेंस में एक बनाने लग गई हैं। पहले वो समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है ये क्या बन रहा है, कि मिट्टी का ढेर क्या है। अब उस मिट्टी के ढेर के फीचर्स बनने लग गए हैं। तो इस हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद समझ आएंगी, जैसे आप एक कदम और आगे ले लेंगे। और आप इस हफ्ते कोई ऐसी मूव कर लेते देख रहे जैसे किसी को उम्मीद ही नहीं थी, आपको खुद से भी उम्मीद नहीं थी मैंने ये कर गुजरना है, वेरी पॉजिटिवली। तो वो आप करते दिखाई देते हैं कि बहुत पॉजिटिवली आप एक कदम ऐसा, कोई ऐसी मूव, कोई ऐसा प्लान, कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसका किसी भी दूसरे इंसान को उम्मीद नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड कुछ आप मूव कर लेंगे। अब ये है कि आपके जो ये दिन है इसमें आपने जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो भी बड़े हैं, जो भी अथॉरिटी फिगर है, जो जिस भी पोजीशन पर है, वो आपको जैसे होता है ना कि आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं। आपको गलती मुझसे हुई है डाल मैं आप पर दूँ, आपके साथ ये सिचुएशन रहेगी। आपके बॉस ऐसे कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स ऐसे करेंगे, यानी कि अपना काम आप पर डाल दिया, अपनी जो गलती है वो आप पर डाल दी। लिहाजा अपने आप को बिल्कुल क्लियर रहेगा। और आपने जो है अपना वीकेंड ख़ास तौर पे उसमें कोशिश कीजिएगा फ़ोन बंद हो जाए, ईमेल बंद कर दें, कोई मैसेज रिसीव ना करें, वरना आपका वीकेंड जो है वो भी सारा जो है वो काम करते हुए गुजर जाएगा। लोग अपना काम आप पर डाल रहे हैं, लोग अपना इल्ज़ाम आप पर डाल रहे हैं। लिहाजा भी वेरी केयरफुल। और आने वाले दिनों में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी ताकि आपको समझा सकूँ कि आखिरी 6 महीने जो हैं इस तब्दीली के, इसमें आपको क्या एडवाइसेस हो सकती हैं। अब देखते हैं कि हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है इस हफ्ते का। न्यूमरोलॉजी का
मैसेज बहुत ज़बरदस्त है। वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स 55, 5 and 5, 55, ये मास्टर नंबर है। ये एक सुपर चार्ज, जिसे हम डबल डोज ऑफ स्टिमुलेशन कह सकते हैं, डबल डोज ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, यानी कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर चार्ज दिखाई देता है। आप बहुत ज़्यादा ऊंची हवाओं में उड़ सकते हैं। तो 55 जब भी आता है ये एडवेंचर लेकर आता है आपके साथ। लिहाजा ये जो हफ्ता है 14 से 21 का, इसको अगर हम एक नाम एक्सप्लेन कर सकें, जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है, जो न्यूमरोलॉजी कह रही है, वो एक लफ्ज़ है एडवेंचर। अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपका गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब एंड करियर, बिजनेस एंड एजुकेशन। आपकी गुड वाइब तो ये है कि आपको जो आप चीज़ें खुलने लग जाएंगी। जैसे मैंने कहा ना, डबल डोज ऑफ है, आपको डबल डोज ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर चार्ज है। लिहाजा आप पे राज खुलेंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपकी सोच में भी नहीं थी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि आप ऐसे टाइम में है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जैसे एकदम रोशनी हो जाती है ना। एक चीज़ जैसे कमरे में ज़्यादा वोल्ट का बल्ब जल जाता है और वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा आपको दिखाई देने लग जाता है, कुछ ऐसा नज़र आता है। बैड एनर्जी ये है कि आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। आपको थोड़ा अपने जो जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपका बैलेंस ख़राब करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ होती है ना, बराबर होते हैं आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है या किया जा सकता है। तो इसको ज़रा बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को कायम रखिएगा, वरना ये डिस्टर्ब हो सकता है बहुत बुरी तरह से। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने जो स्टमक, पेट दर्द, पेट के प्रॉब्लम्स, मैदे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिहाजा आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ईटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई भी चीज़ आपके मैदे में जाकर उसको लड़ सकती है। आपकी लव वाइब में ये है कि जिन लोगों से आपको मोहब्बत है, आपको उनसे जैसे होता है ना डिसअपॉइंट होना, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं उन लोगों से जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनसे आप डिसअपॉइंट होना नहीं चाहते। सो देयर इज़ सम डिसअपॉइंटमेंट, सम डिसेप्शन, सम धोखा, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका करियर और एजुकेशन, उसमें वो वाइब बहुत अच्छी है। ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये कह रहा है कि आपको आपका ड्रीम जॉब भी मिल सकता है, ड्रीम ऑफ़र भी आ सकती है और कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है। अब देखते हैं आपके लिए डिविनिटी में क्या मैसेज आ रहा है हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। डिविनिटी में आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी हिफाजत हो रही है। आपको बहुत सारे लोग हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें आपकी अपनी ज़ात भी शामिल है। तो अब आपने आंखें कान खुली रखिए और अपने जो सीक डिवाइन हेल्प, और यू आर प्रोटेक्टेड। बहुत सारे लोग जो आपको नुकसान देना चाह रहे हैं वो खुद ही जो घड़ा आपके लिए खोदेंगे उसमें गिर जाएंगे। डोंट वरी, रिलैक्स एंड फील सेफ। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये हफ़्ता ज़्यादा आपका इमोशनल किस्म का है। हमारे एक तो हैं ही बहुत मूडी हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं, मूड स्विंग्स इनकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर होता है। अब इस हफ्ते कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम प्याज छीलते जाते हैं, उसकी लेयर्स उतारते जाते हैं, निकलता कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आप इन दिनों मेमोरीज़ का शिकार है। आप पीछे अपनी मेमोरीज़ को तय जा रहे हैं, दोबारा रीराइट कर रहे हैं अपना पास्ट को बार बार देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जो है इस हफ्ते केयर करनी है इस बात की कि माजी आपको ज़्यादा हॉन्ट ना करे, या आपको खुश होने के लिए आप पास्ट की मेमोरीज, यानी पास्ट आपके साथ चल रहा है और आप उसमें ज़्यादा रह रहे हैं। तो आपने ज़रा इससे निकलना है। और अगर हम अपने इमोशंस जो हैं उनको अगर अपने कंट्रोल में ख़ुद नहीं करते तो हम खुद प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। कैंसर दोस्तों के साथ यही लग रहा है कि वो अपनी ही कैद में फंसते चले जा रहे हैं, अपने गिर्द खुद ही इस तरह से जैसे आप अपने गिर्द ही खुद को बांधते चले जा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। एक जैसे अपने पर बांध रहे हैं खुद, अपनी एक उड़ान भरने के लिए अपने परों को ये आज़ाद कीजिए और लंबी उड़ान भरिए, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं, बल्कि जो 14 से ही शुरू है, 14-15 से ही जो ये इस हफ्ते के दिन शुरू हो रहे हैं, आप काम जैसे आप फास्ट लेन में आ रहे हैं।
کام بہت زیادہ ہو, آپ ہائی گیئر میں ہوں, اور اس کے بعد آپ کا ذہن ماضی کی طرف چلا جائے, تو بہت سارا کنفیوژن اور بہت ساری کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کام ایسے کریں جیسے ہم کیمپین نہیں کرتے, اس طرح سے اپنا کام کیجئے. کام کو کام سمجھ کے نہیں کرنا, کیونکہ آپ ان دنوں آپ 27 جولائی تک 27 ٹو 29 جولائی تک آپ ایک ایسے فیز میں ہیں جہاں آپ منی منٹ کر سکتے ہیں, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں. پیسہ آپ پر جیسے کہہ سکتے ہیں ونڈ فال کی طرح آ سکتا ہے. وہ اس صورت میں اگر آپ اپنا کام کیمپین کی طرح کریں, آپ کو 1 کے 4 مل سکتے ہیں. سو اس کا ذرا دھیان رکھیے گا, اور اسی لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مڑ کر مت دیکھیے, فی الحال سامنے دیکھیے. کچھ چیزیں ہیں آپ پوسٹ جو یہ ہوتا ہے گرہن, جب آپ کے 12ویں گھر میں گرہن لگا تو ماضی آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, تو اس سے آپ نے بچنا ہے. آپ کا ذہن, آپ کا دل, آپ کا پورا وجود پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہے, آپ کو فارورڈ دیکھنا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہو رہا ہے آپ پرانے گانے بھی سن رہے ہیں, یا یہ جو ہوتی ہیں کافیاں ہوتی ہیں, فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے, اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا نا آپ اس فیز سے نکل کے اپنے اس ٹائم کو کیجئے, کیونکہ اب ٹائم 1 مہینے کا ہے, 1.25 مہینہ ہے آپ کے پاس. اس 1.25 مہینے میں آپ چاہیں تو آپ اپنی جو اپنا بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. اس پر فوکس کیجئے, اس پر توجہ دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات, 14, 15, 16 آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایسے وعدے کر لیں جو آپ پورے نہ کر سکیں. بلا وجہ کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں آ کر آپ فیصلہ وعدہ کر لیں اور آپ سے ہو نہ سکے. اس پر بھی دھیان دیجیے گا. اور ایک اور بات جو تمام کینسر دوستوں کو بتانی ہے کہ اس ہفتے لگتا ہے آپ کے لیے کوئی بہت بڑا سرپرائز ہے, کوئی بہت بڑی ہیپینس ہے, کوئی بہت بڑی گڈ وائب دکھائی دیتی ہے, گڈ انرجی دکھائی دیتی ہے. وہ سرپرائز کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی سن آپ کے ہاؤس میں آنے والا ہے, آپ نے ویسے ہی تھوڑا سا برائٹ فیل کرنا ہے, تو وہ اس کی بھی تیاری کیجئے. اور یہ جو فوگی پن آپ کے اندر ہے, تھوڑا سا دھندلاہٹ آپ کے اندر ہے, اور تھوڑا سا آپ کو موڈ سوئنگ زیادہ ہو رہے ہیں, اس کا دھیان کیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو, میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو پیمپر کیجئے, اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے, اور اپنے دوستوں سے اور اپنے ڈارلنگ سے ملنے کی کوشش کیجئے, جن سے بھی آپ پیار کرتے ہیں ان سے ملیے, اور تاکہ آپ کا موڈ بحال ہو. آپ اپنے سبلنگس, بہن بھائیوں سے, گھر والوں سے, یا فیملی جیسے فرینڈ سے مل کر خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارے تمام کینسرز کے لیے ہے کہ جب بھی ان کے اندر کوئی چیز لو ہو, انرجی لو ہو, تو یہ اگر اپنی فیملی کو ملیں, یا اپنی پیرنٹس کو, یا جو بھی آپ کی فیملی جسے آپ سمجھتے ہیں, ایوری تھنگ دیٹ فالز انڈر دا ڈیفینیشن آف فیملی, ان سے آپ ملیں, آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر آپ ایک اچھا سا کھانا کھا لیجئے, تو یہ چیزیں آپ کا موڈ ٹھیک کریں گی. اینڈ موومنٹ کی طرف دھیان دیجئے. جب یہ ہفتہ آخری ہفتہ ہوتا ہے آپ کی برتھ ڈے سیزن سے پہلے, اس میں اکثر کینسر لوگ اسی فیز میں چلے جاتے ہیں, ویک بیفور دیئر سن کینسر میں آنے سے پہلے یہ موڈ آپ پر آ جاتا ہے. اس کو کانشیس ایفرٹ سے دور کیجئے کہ آپ کو خود اس چیز سے نکلیے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہی ایڈوائز کیا تھا کہ اس پہ خود محنت کیجئے, کوئی آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں نکال سکتا. اب دیکھتے ہیں نیمرولوجی کا میسج آپ کے لیے کیا ہے. نیمرولوجی کا میسج ہے آپ کے لیے 67. 6 اور 7 جب اکٹھا آتا ہے تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ کیجئے. فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کیجئے, واک زیادہ کیجئے, ایکسرسائز زیادہ کیجئے, کام زیادہ کیجئے, کیونکہ دیر از سم ریوارڈ فار یو ان فزیکل ایکٹیویٹی. یہاں سے وہاں تک سفر کیجئے, سفر کو وسیلہ ظفر سمجھیے. دس از واٹ 67 از. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹیرو کارڈ کا میسج کیا ہے. آپ کی گڈ انرجی, آپ کی بیڈ انرجی, آپ کا ہیلتھ الرٹ, آپ کا لو وائب, اور آپ کا کریئر, ایجوکیشن اور فائنانسز. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کی جو جستجو ہے اس کو جواب مل جائے گا. جو آپ کی جستجو ہے, جو آپ جاننا چاہتے ہیں, اس کا جواب بالکل آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ آپ اسے اوائڈ نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ آپ کی جستجو کو جواب مل جائے گا. آپ نے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں گے. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ وہی جو بھی ہم نے یہاں دیکھا تھا, موڈ سوئنگس بہت زیادہ, تھوڑی سی اسٹیبلٹی, جسے ہم انکنسسٹنٹ کہتے ہیں, متلون مزاجی کا مظاہرہ کریں گے. تھوڑا سا آپ تھوڑا اسٹیبل رہیے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے انٹسٹائن میں پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کا جو آپ کے اسکن پرابلمز ہو سکتے ہیں,
لہٰذا بی ویری کیئرفل آف دا سن برن ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ کی انڈیکیشن ہے. آپ کا لو الرٹ بہت اچھا ہے, بہت تیزی ہے. جو سرپرائز ہے ہو سکتا ہے وہ لو کے ہاؤس میں ہو, بیکاز یور لو ہاؤس از ویری گڈ, ویری انرجیٹک. اور آپ کا جو یہ ہے آپ کا ایجوکیشن, آپ کا کریئر, وہ بالکل ٹھیک ہے. یو آر آن دا رائٹ پاتھ. جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ رائٹ پاتھ پر ہیں. آگے جو بھی ہوگا اس میں قصور آپ کا اپنا ہوگا. یہ یاد رکھیے اس ہفتے جو بھی ہونے جا رہا ہے اس میں قصور آپ کا اپنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی کا میسج آپ کے لیے کیا ہے. ڈیوینٹی کا میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر جو ہمارے تمام کینسر دوست ہیں انہیں اگر کوئی اوپل پتھر مل جائے تو وہ اپنے پاس رکھ لیجئے, پہن لیجئے. اس ہفتے اوپل پہننے کی کوشش کیجئے. یا یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں اگر آپ اوپل لے لیں, اوپل پتھر ہوتا ہے بہت خوبصورت, اگر آپ وہ پتھر لے لیتے ہیں اور پورا سال اگلے 6 مہینے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے. اور دوسرا میسج یہ ہے کہ آپ کی حفاظت ہو رہی ہے, آپ بالکل سیف ہیں, آپ کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. گھبرانے کی, پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو آپ کا جو اورا ہے وہ سیف ہے. سو یہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا میسج آیا ہمارے کینسر دوستوں کے لیے. اب موو کرتے ہیں اپنے لیو سائن کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ وہ اس دفعہ لوگ جو ہیں جو آپ کی ٹیم میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, مثلا آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کے نوکر جو ہیں وہ کام چھوڑتے ہیں یا آپ کو تنگ کریں, لوگوں سے تنگ ہونے کا ہفتہ ہے. بہت زیادہ لوگ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کاسٹ بدل جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں پازیٹیولی آن اے گڈ نوٹ. تو اگر نہیں بھی ہو رہا تو ایسا کر ڈالیے گا. کاسٹ چینج ہو رہی ہے آپ کی لائف کی, وہ آپ کی ورکنگ لائف کی, پرسنل لائف کی نہیں. تو یہاں پہ بہت سارے چہرے بدل جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارا کام خود کرنا پڑے, اکیلے کرنا پڑے, آپ کو کوئی ہیلپ نہ ملے. تو جو آپ کے جونیئرس ہیں یا جو آپ کا ورک فورس ہے, جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو آپ کی ہیلپ ہے, وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا آپ کو ہیلپ نہیں مل رہی تو سمجھیے یہ اچھے کے لیے آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو جو ایگزیکٹلی آپ کو چاہیے وہ آپ کو نیکسٹ ویک مل جائے گا. اس کے لیے آپ ورڈ سپریٹ کر دیجئے, لیکن یہ کہ آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کے جانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے جو دوست ہیں ان کو, ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے. اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. تھوڑی سی اپنے غصے کی, تھوڑی سی اپنے ٹیمپر کی, تھوڑی سی اپنے دہاڑنے کی, جو شیر والی دہاڑ ہوتی ہے ہمارے لیو دوستوں کی. گرمی کا جب موسم آتا ہے تو ہمارے لیو دوست جو ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہی ہو جاتا ہے. یہ کچھ دہاڑتے زیادہ ہیں, کچھ ان کا موڈ زیادہ, ان کو موڈ سوئنگز, اگر جب لیو کو موڈ سوئنگز ہوتی ہیں تو وہ علمان الحفیظ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا کیئر کرنی ہے اپنے موڈ کی باقی لوگوں کے خاطر. تو دوسرا یہ ہے کہ 2 سال بعد آپ کے اپنے گھر میں مارس آیا ہے. جب لیو میں, ہاؤس آف لیو میں مارس آتا ہے تقریباً 2 سال بعد یہ پلانٹ آپ کے گھر میں آیا ہے, مہمان ہوا ہے 2 سال بعد. اور اب یہ یہاں رہے گا 29 جولائی تک. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے آپ کا, اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے موسٹ پاورفل سائیکلز شروع ہوا ہے. موسٹ پاورفل سائیکل آپ کے لیے شروع ہوا ہے. ایسے کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ ہوگا, جہاں آپ جائیں گے وہاں ویلکم ہوں گے, جو آپ کریں گے اس میں آپ کامیاب ہوں گے. اور اس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کو میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک, کیونکہ اس ویک تو وہ اس 11 تاریخ کو یہ آیا ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے, اس پر روشنی ہم اگلے ہفتے ڈالیں گے, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے اس میں مارس سے زیادہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈبل چیک کیجئے, کیونکہ اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کی جو ڈیجیٹل لائف ڈیٹا, اس کی بہت کیئر کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. جیسے بھی میں موڈ سوئنگس کی بات کر رہی تھی تو ان موڈ سوئنگس کی وجہ سے کوئی ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں, اس کی طرف دھیان دیجیے. اور اگر آپ کی ہیلپ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے تو اسے بادر نہ کیجیے, کیونکہ اس سے بہتر آ جائے گی. یہ 2 چیزیں آپ کا موڈ آف کر سکتی ہیں, آپ کو موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دس اینڈ پریپیئر فار دا ریڈ کارپٹ. آپ کو چاروں طرف سے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ملے گا. ریڈ کارپٹ جو ایک وہ ہوتا ہے پروٹوکول یا وٹ ایور, وہ آپ کو ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کوشش کریں
ہمارے لیو دوستوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ نیوٹرل رہیں دوستوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں. کسی کی سائیڈ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صرف نیوٹرل رہیے اور اپنی توجہ اپنے ڈیجیٹل لائف پر رکھیے. آپ کا جو اگر آپ آن لائن ہیں، آپ کا کوئی آپ انسٹا یہ ان چیزوں میں ہیں بہت زیادہ، تو اس کی دھیان کیجیے گا. کوئی غلط پوسٹ ہو سکتی ہے، ہیک ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ڈیٹا چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں کوئی پرابلم آ جائے. لہٰذا ان چیزوں پر پوری فوکس رکھیے اور اپنی گاڑی کا دھیان رکھیے. اپنے جو بھی آپ کے وہیکلز ہیں، جو بھی آپ کی سواری ہے، اس کا خیال رکھیے اور بہت کیئرفل رہیے. اپنی جو بھی مکینیکل اور ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کا. آپ دیکھتے ہیں کہ نیمرالوجی آپ کے لیے کیا میسج دے رہی ہے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے وہی میسج آیا ہے ایسٹرالوجی والا ہی. 3+7 کا جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ بہت زبردست کمبینیشن ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو تھوڑا ٹائم آؤٹ لینا چاہیے. اپنے جو تھوڑا ریلیکس کریں، تھوڑا بریدنگ ایکسرسائزز کریں، تھوڑا یوگا کریں، تھوڑا ٹائم آؤٹ لیں. اپنا سارے جو بالکل آف لائن ہو جائیں ہر چیز سے. اپنا ای میل بھی بند کر دیں، اسے اوپن ہی نہ کریں، میسیجز سین نہ کریں. سب کچھ بند کر کے ٹائم آؤٹ لے کے روزانہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے. کم از کم 3 گھنٹے روزانہ آپ کو اپنے ساتھ گزارنے. چاہے آپ ایکسرسائز کریں، چاہے آپ یوگا کریں، چاہے آپ جو بھی کریں، بٹ اسپینڈ 3 hours دس ویک. کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کے لیے کوئی سپر چارج قسم کا سیلف، ذات، موڈ، جھگڑے، لڑائی، اس طرح سے آپ کا کوئی ٹیمپرمنٹ نظر آ رہا. لگتا ہے کہ آپ کا جو اندر کا شیر ہے وہ باہر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں. آپ کی گڈ انرجی، آپ کی بیڈ انرجی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب اینڈ کریئر اینڈ ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ انتظار ختم. جس کا بھی آپ کو انتظار تھا وہ آپ کو مل جائے گا، یا وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی، یا آپ جو چاہتے ہیں وہ چیز چل کر آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ کچھ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن سے آپ بہت عرصے سے ملنا چاہتے تھے لیکن آپ کو مل کے مایوسی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کا کرش، آپ کا آئیڈیل، یا جن لوگوں کو آپ نے دیوتا بنا کے رکھا ہوا تھا وہ شاید آپ کو مایوس کریں، آپ کی نظروں سے گر جائیں. میں رومانس کی، لو کی، قریب رشتوں کی بات نہیں کر رہی، میں دور رشتوں کی بات کر رہی ہوں. جیسے ہم کچھ لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، تو آپ کے رول ماڈلز آپ کو مایوس کریں گے. آپ کو لگے گا اوہو یہ تو وہ ویسا ہے ہی نہیں جیسا میں نے سوچا تھا. آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی سکن برن بہت زیادہ، آپ کو سکن کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اپنی سکن کا بے حد خیال رکھیے. ریشز ہو سکتے ہیں، الرجی ہو سکتی ہے. اینی تھنگ آن دا سکن کین ڈسٹرب یور ڈیلی روٹینس. اتنا زیادہ پرابلم آ سکتا ہے. آپ کا جو لو الرٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. آپ پر اچانک اگلے کے دل کا حال کھل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کا حال اچانک بیان کرتے، ہو سکتا ہے دوسرا اپنے دل کا حال اچانک بیان کرتے. کچھ نہ کچھ اچانک اور بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. آپ کا بہت زبردست ہے ایجوکیشن اور کریئر. آپ کامیابی سے صرف ایک قدم پیچھے ہیں، وہ ایک وکٹری سٹینڈ پر دکھائی دیتے ہیں. آپ اگر اس ہفتے آپ کوئی انٹرویو دے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا پریزنٹیشن دے رہے ہیں اپنے کریئر میں، وہ ایکسیلنٹ ہے. جو داؤ اس ہفتے آپ کریئر میں کھیلیں گے اس میں کامیاب رہیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ڈیوینٹی کی طرف سے کیا میسج آپ کو مل رہا ہے. آپ کی ڈیوینٹی کی طرف سے میسج مل رہا ہے کہ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں اس وقت، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہونے کے اسباب خود بخود پیدا ہوں گے. صرف اپنی نیت اچھی رکھیے، اپنی توقع پازیٹیو رکھیے اور اپنا کنیکشن اپنے رب سے پازیٹیو رکھیے. آپ کی خواہش جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے وہ پوری بالکل ہو سکتی ہے اور ہونے جا رہی ہے. اب موو کرتے ہیں اپنے 5ویں سائن ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ریچارج کرنے کا، ریکنیکٹ کرنے کا، تھوڑا سا جیسے میں مسلسل کہہ رہی ہوں کہ 22 جون تک آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ہفتہ ہے جس میں ڈبل ڈوز آپ کو مل رہی ہے. مرکری ریٹروگریڈ ہے، وہ آپ کا حاکم ہے. اس کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے بہت سارے ایڈوائسز مجھے کرنے. پہلا ایڈوائس تو یہ ہے کہ آپ بس چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں.
ایک یہ کریں اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے, ریکنیکٹ کرنے کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیے, کیونکہ آپ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہم بریدر لیتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا مجھے سانس لینے کے لیے ٹائم چاہیے, آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود مائی سیلف, میں نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے, اپنے اندر میں جھانکنا ہے. تو یہ کیجئے اور اپنا کام جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کیجئے, اور جتنا زیادہ آپ سو سکتے ہیں, ٹیک ایز مچ سلیپ ایز یو کین. آپ کی سلیپ ڈسٹربنس دکھائی دیتی ہے, لہٰذا سلیپ پر, نیند پر کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا. سوئیے گا, بہت زیادہ سوئیے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ سے ان کوآپریٹو دکھائی دیتے ہیں, لگتا ہے کہ وہ ان کوآپریٹو بھی ہیں, تعاون نہیں کر رہے, آپ کو عدم تعاون اس ہفتے ڈیلی بیسس پر دکھائی دے گا. اور اس کے ساتھ انریلائبلٹی, کہ لوگ جس کو جو کام دیا ہے وہ جہاں چھوڑا ہے وہیں ٹیبل پہ اسی طرح چھوڑ کے اگلے چلے جائیں. اتنے انریلائبل لوگ اس وقت آپ کے ارد گرد ہوئے ہیں, اور آپ تھوڑا سا ایگزاسٹڈ ہیں, تھوڑا سا آپ کے اندر تھکن ہے, تھوڑا سا آپ کو کام کا لوڈ کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ایسے لگتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے اوور لک کیا تھا, ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ سارے شہر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز, اور وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ کیا کہاوت ہے, لڑکا بغل میں ڈھنڈورا ہے شہر میں. اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوگا کہ جس کی آپ کو تلاش تھی, آپ ڈھونڈ رہے تھے, اچانک آپ نے مڑ کے دیکھا تو وہ چیز آپ کے پاس ہی پڑی تھی. کچھ اس طرح کا سینیریو آپ کے ساتھ ان دنوں دکھائی دیتا ہے. لہٰذا ایک اور کوشش کیجئے, جیسے اب ظاہر ہے آج کے دور میں ہم کام تو چھوڑ نہیں سکتے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آفٹرنون میں اپنی شفٹ کر لیجئے, آفٹرنون میں کام کیجئے, دن میں سوئیے, سن کو فیس مت کیجئے. تو اگر آپ آفٹرنونز میں کام کر سکتے ہیں, اگر آپ شام کی شفٹ لے سکتے ہیں تو وہ لیجئے. اور لانگ سلیپ, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے کیجئے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو کریئر ہے, کریئر میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے تھوڑا سا شک کرنا ہے, شک کیجئے ہر بندے پہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس پہ شک کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا جو چیز آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ پتہ لگ جائے, کیونکہ تھوڑا سا لوگ آپ کے ساتھ باتیں چھپا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, ڈسیپشن ہے آپ کے ورک پلیس پر. لہٰذا اس کو دیکھ لیجئے گا, اور آپ کا جو کریئر ہے وہ بہت اچھی طرح سے جائے گا, چلتا چلا جائے گا, آگے جائے گا. لیکن اگر آپ نے ابھی اپنا چور نہ پکڑا تو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو بھی مشینری ہے اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ کلیپس ہو سکتی ہے, خاص طور پر جو آپ کا آفیشیل ڈیٹا ہے وہ چوری ہو سکتا ہے کوئی جاسوسی کر رہا ہو یا آپ کے آفیشیل کوئی ڈیٹا نکالنے کی کوشش کر رہا ہو. شک کیجئے, دیکھیے, ری چیک کیجئے, ری اینالائز کیجئے, اور اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھیے کہ کوئی ارد گرد آپ کے چور ہے. مجھے کوئی چور آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے جو آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے, آپ کا پارٹنر اور آپ دونوں کے درمیان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہے اور آپ سمجھ کچھ اور لیں. یہ پارٹنرشپ, اگر آپ کے جو بھی پارٹنرشپ ہے, آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف ہو گئے یا بزنس پارٹنر ہو گئے, جو بھی آپ کے آفیشیل پارٹنرز ہیں, وہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور میجر مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لہٰذا اس کہنے اور سننے سمجھنے کے درمیان کا فرق جو ہے نا, اس کو بھی دھیان رکھیے گا. کوئی کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی کیا سمجھ رہا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی آپ کے لیے اس ہفتے. دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیومرالوجی کا میسج کیا. نیومرالوجی کا میسج ہمارے جو ورگو دوست ہے, بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ شک کیجئے, فائنڈ آؤٹ کیجئے, تلاش کیجئے, آپ کا چور آپ کے ارد گرد ہے. تو وہ اسی سے ملتی جلتی آپ کی یہاں پر بھی, یہاں اس سے ملتا جلتا میسج یہاں پر بھی آپ کا ہے نیومرالوجی میں. اٹ از نمبر 8. نمبر 8 جو آپ کا ہے وہ 8 از اے نمبر آف مینیفیسٹیشنز. اس سے چیزیں کھلتی ہیں, راز کھلتے ہیں. لہٰذا دس از اے ویک آف نمبر 8. نمبر 8 جب بھی آتا ہے یہ رکاوٹیں بھی لاتا ہے اپنے ساتھ. جیسے ایک کام آپ چلتے چلتے اچانک سامنے شیشے کی دیوار آ جاتی ہے اور آپ وہاں رک جاتے ہیں, ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہوتا یہ ہے, ہو یہ رہا ہے نمبر 8 کے اندر کہ آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, آپ نے کچھ دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے, آپ نے کچھ سمجھنا ہوتا ہے, اس لیے آپ کو روکا جاتا ہے. تو وہاں رک کر دیکھیے, مینیفیسٹیشنز دیکھیے آپ کے ارد گرد کیا ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے بھلے ہوتا کام رک گیا, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رکنا بہت بہتر ہے ٹھہرنے سے اس ہفتے, یعنی ٹھہرنا اس ہفتے بہت بہتر ہے فردر موومنٹ سے. اب دیکھتے ہیں آپ کے ٹیرو کارڈز کا کیا میسج ہے. گڈ انرجی, بیڈ انرجی, ہیلتھ الرٹ, لو وائب, کریئر اینڈ ایجوکیشن.
آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ قدرت آپ کے ساتھ ہے, قسمت آپ کے ساتھ ہے. اس ہفتے آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی انجانے ہاتھ آپ کا سارا کام کر دیتے ہیں اور آپ سے بہتر کر دیتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھا بہت مہربان ہے آپ کے اوپر. اٹس اے ویری گڈ پازیٹیو انرجی. اور جب بھی یہ والا کارڈ آتا ہے پازیٹیو انرجی, میں بہت خوش ہوتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے میرا یہ ہمیشہ آیا کرے. تو اس دفعہ آپ کے لیے ہے یہ کہ کوئی آپ کے کام کر دے گا آپ کے بہتر انداز میں. کوئی اندیکھا آپ کے ساتھ ہے آپ کی پازیٹیوٹی کے لیے. ویری گڈ. اور بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیسوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے ویلیوبلس کا خیال رکھنا ہے. کوئی چور, جیسے اسٹرالوجی بتا رہی تھی کہ آپ کوئی چور ساتھ لے کے پھر رہے ہیں, تو یہ چور جو ہے بیڈ انرجی میں لگتا ہے آپ کے پیسوں کے پیچھے ہے. آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے اس میں ہیڈ ایک, سر سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں. جب بھی آپ کو ہیڈ ایک ہو اپنی نظر چیک کرا لیجیے گا, کیونکہ آپ کے ہیڈ جو یہ ٹیمپلز ہیں کن پٹیوں میں, سر میں, بیک آف دا ہیڈ میں, آنکھوں میں, یہاں پر درد ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے نظر کمزور ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو جو دوسرا ہیلتھ الرٹ میں دو چیزیں ہیں کہ سن آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کو دھوپ لگ گئی ہو, یا آپ اینک کے بغیر باہر مت جائیے گا. اگر آپ اینک کے بغیر, سن گلاسز کے بغیر باہر جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ سر درد لے کر گھر واپس آئیں گے. تو بی ویری ویری پرٹیکولر وتھ یور آئی سائٹ. لو الرٹ بہت اچھا ہے, بہترین قسم کا لو الرٹ ہے آپ کا. جہاں ہاں ہو سکتی ہے, جہاں بات بن سکتی ہے, جہاں آپ بات بنانا چاہتے ہیں وہاں بات بن سکتی ہے. کوئی اگر آپ رشتے کی تلاش میں, آپ کا رشتہ آ سکتا ہے. اگر آپ محبت کی تلاش میں, آپ کو محبت مل سکتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے محبت کی بارش ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں. آپ کا کریئر اور ایجوکیشن کا ٹھیک نہیں ہے کارڈ. یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا کوئی شخص آپ کے جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں وہ چوری کر سکتا ہے, یا آپ اگر ایجوکیشن میں آپ ایگزام دینے گئے ہیں تو کوئی آپ کو مس لیڈ کر سکتا ہے. کریئر ایجوکیشن میں آپ مس لیڈ ہو سکتے ہیں. کریئر میں آپ دوسروں کی تنقید کا بلا وجہ, یعنی کہ کوئی شخص آپ کو تنقید کرے گا بلا وجہ, تنقید برائے تنقید, تو اس سے ذرا اپنا آپ کو بچا لیجیے گا. سوچ لیجیے گا کہ تنقید میں اصلاح نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے. ڈیوینٹی میں آپ کا میسج یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سیکھنا ہے زندگی سے. کتابیں بند کیجئے, زندگی سے سیکھیے, سڑک سے سیکھیے, لوگوں سے سیکھیے, دنیا سے سیکھیے, تجربوں سے سیکھیے. اسی میں آپ کی پرسنل گروتھ ہے. سو دا میسج کو اگر میں زیادہ سمپل کر دوں تو یہ ہے کہ کتابیں بند کر کے زندگی سے سیکھو. کتابوں کے بجائے چہرے پڑھنا سیکھیں, لوگوں کا ایکسپریشن سیکھیں. اور یہ جو انریلائبل ثابت ہو رہے ہیں لوگ, ان کوآپریٹو ثابت ہو رہے ہیں, اسٹرالوجی بتا رہی تھی کہ آپ کے لیے لوگ جو ہے آپ سے بہت زیادہ عدم تعاون کا مظاہرہ کریں گے, تو چہرے پڑھنا سیکھیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ بندہ ہے اس کو جو کام آپ نے دیے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس طرح سے آپ کو چہرے پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک دن میں 2 سبق بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ڈیوائن ہیلپ ملے گی ان لرننگ لائف اینڈ پیپل. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف, اپنے اگلے سائن لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے اس ہفتے ایک ویک اپ کال ہے. ایک ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ کو ایک دم آپ جاگ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے تو بڑا کچھ کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, میں نے اس سے بھی ملنا ہے, میں نے اس سے بھی ملنا ہے. اور اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا ٹریول رکا ہوا ہے تو یقین جانیے اس ہفتے آپ کا ویزا لگ جائے گا. یعنی کہ میں سمبولکلی کہہ رہی ہوں, تو آپ کے لیے یہ ویزا لگنے کے دن ہیں جہاں آپ اپنی اڑان بھر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ ایریاز جہاں پر آپ کو لگتا تھا کسی نے آپ کے پر باندھ دیے ہیں, تو آپ کے پر ایسے جیسے اچانک کھل جائیں گے اور آپ اونچی سی اونچی اڑان بھر سکتے ہیں, نئے سے نئے افق تلاش کر سکتے ہیں. اس میں آپ, یہ تو ایک سمبولک بات ہے نا, اگر ہم اسے پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو ایسی جاب جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہو جو آپ کو پسند نہ ہو, یا جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی سچویشن میں جو کہیں بھی نہیں جا رہی ہے تو آپ کو ایک لائن مل جاتی ہے, آپ کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے, یعنی کہ آپ آگے موو کر رہے ہیں. یو آر موونگ, یو آر ٹریولنگ فارورڈ. وہ زندگی کی سڑک ہو, وہ پریکٹیکل ٹریول ہو, اور جو بھی سفر ہو یہاں سے وہاں تک ہے, یعنی کہ دس ویک, یہ آپ جو ویک ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہاں سے ادھر لے کر جائے گا ان اے پازیٹیو وے. اور اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں یا آپ کی جاب بیڈ جاب ہے, آپ کو اپنی جاب پسند نہیں ہے, تو اس ہفتے آپ اپلائی کیجئے.
جاب کی تلاش کیجیے, آپ کو ویسی جاب مل سکتی ہے جیسی جاب آپ چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو میں بتا رہی ہوں, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ اپنی جاب سے نہیں نکل سکتے, آپ اپنی اس نو ویئر گوئنگ سچویشن سے نہیں نکل سکتے, تو پھر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ ایگزٹ پلان بنائیں, کوئی ایسا پلان بنائیں کہ اس سچویشن سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, تو بھی قدرت پلانٹس آپ کو مدد کریں گے. آپ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اپنی سچویشن سے, تو یہ وائبز ایسی ہیں کہ آپ کو یوں کر کے حل ملے گا, آپ اپنی سچویشن کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, یا اپنی سچویشن جیسے آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بہتر جاب کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس ہفتے وہ جاب نظر آ جائے گی. تو اس پر آپ تھوڑا سا وہ رکھیے گا, آنکھیں کھولیے اس طرح. اور ویسے بھی تمام لبرلز کا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہفتہ ویک اپ کال ہے, نیند سے کوئی جاگ جاتا ہے, انہیں اپنے ارد گرد چیزیں نظر آتی ہیں, اچھائیاں برائیاں نظر آتی ہیں, اور یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنے ماحول کو, دماغ کو ڈی کلٹر کر رہے ہیں, یعنی صفائی کر رہے ہیں, جو بھی گند بلا ہے کمرے میں اس کی صفائی کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں اور اسے بہتر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں آپ کے لگتا ہے کہ کراس کلچرل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, جیسے زیادہ زوم میٹنگز چلیں گی, آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے جو دوسرے کلچر میں ہوں گے, دوسرے کلچر کا ایکسپوئر بہت زیادہ نظر آتا ہے. یا اگر کچھ آپ کے دوست دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, وہاں سے وہ آپ سے رابطہ کریں گے, یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے سمندر پار آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہو رہا ہے. اب آپ نے جو ہے ان دنوں صرف کام کرنا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو جاب چینج ہو سکتی ہے یا آپ ایگزٹ پلان بنا سکتے ہیں, تو آپ نے اینڈ رزلٹ پر فوکس نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ اس ہفتے یہ کام ہو جائے گا. یہ ہفتہ دروازہ کھول رہا ہے, وہ بھی اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو. اینڈ رزلٹ پر فوکس نہ کیجیے, اپنے حصے کا کام کیجیے, اور آپ کی اپ گریڈنگ ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں. آپ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو ترقی مل سکتی ہے, آپ کو تھوڑا سا جیسے ایک بوسٹر مل سکتا ہے, اسٹیمولیشن مل سکتی ہے, یعنی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی سپر چارج قسم کا ہفتہ ہے. اس میں ایک اور بات کہ آپ کا جو ان دنوں جو آپ کی ڈیجیٹل لائف ہے, آپ کی مکینیکل لائف ہے, آپ کے گیجٹس ہیں, جو بھی آپ کی چیزیں ہیں, ان کو اپ گریڈ کیجیے. تھوڑا سا آورس لے کے, کچھ گھنٹے لے کے آف لے کر اپنا فون, اپنا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, جو بھی چیز آپ کی ڈیجیٹل ہے اس کا ڈیٹاکس کیجیے, اسے کلین کیجیے. اور دوسرا یہ کہ اسے اپ گریڈ کیجیے. اور ایک اور بات دھیان میں رکھیے گا, یہ جو دن ہے نا 14, 15, 16, ان دنوں ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی برائی بن جائے, لوگ آپ کے اچھے کو برا سمجھ لیں, آپ کی اچھی بات, اچھی نصیحت الٹی پڑ جائے. تو آپ نے کلیئر رہنا ہے اور جو چیزیں ہیں ان کو فیس کرنا ہے. اس کے علاوہ جو کوئی پریشانی ہے ان دنوں آپ کر کیا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر مسئلے, ہر پرابلم کو کارپیٹ کے نیچے ڈالتے جا رہے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے لبرا دوستوں کو کہ فیس یور ایموشن, فیس یور انر سیلف, اینڈ فیس واٹ اینڈ ہاؤ یو آر فیلنگ. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیورولوجی کا کیا میسج ہے. نیورولوجی کا میسج ہے 5. 5 جو نمبر ہوتا ہے, یہ نمبر ہوتا ہے بیسیکلی انٹلیکٹ کا, انٹلیکٹ کا, دماغ کا, کمیونیکیشن کا, مرکری کا. مرکری ریٹروگریڈ ہے, تو مرکری ریٹروگریڈ ہے وہی بات جو بھی ہم یہاں آپ کو بتا رہے تھے کہ اپنے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیجیے, آپ کی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو ذرا ری چیک کیجیے, ریچارج کیجیے, اور بیسیکلی چیزوں کو اپ گریڈ کیجیے. یہی نیورولوجی کا بھی میسج ہے کہ اپ گریڈ یور مکینیکل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل, اس کو اپ گریڈ کیجیے. اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں ٹیرو کارڈز. آپ کا میسج آپ کے لیے کیا ہے ٹیرو کارڈز میں؟ گڈ انرجی, بیڈ انرجی, ہیلتھ الرٹ, لو وائب, اینڈ فائنانسز اینڈ کریئر.
गुड एनर्जी ये है कि अगर आपको एक्स एंड पेन्स थी, जैसे आप उनसे आपकी जान छूट जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके रुके हुए काम रवां हो जाएंगे। रवां होने का हफ्ता, टैरो कार्ड्स कह रहे हैं गुड एनर्जी रवानी है। इस हफ्ते आपके कामों में, आपकी सोचों में, आपके रिश्तों में रवानी दिखाई देती है, आप मूवमेंट दिखाई देती है, आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। आपकी बैड एनर्जी ये है कि आप, जैसे भी मैंने आपको कहा कि आपकी अच्छाई आपकी बुराई बन सकती है। तो टैरो कार्ड्स कह रहे हैं बैड एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लोग आपको बिल्कुल गलत समझ सकते हैं, आपके सच को झूठ समझ सकते हैं। लिहाजा किसी फॉग या किसी कंफ्यूजन में ना खुद रहिएगा, ना किसी और को रहने दीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके लिए फर्दर बढ़ जाएगी। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं, आपकी मूवमेंट भी ठीक है, SOPs का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ हेल्थ इज़ ओके। आपका लव जो है लव अलर्ट, उसमें भी दिखाई दे रहा है, आपके लव वाइब में भी मिसअंडरस्टैंडिंग सी दिखाई दे रहे हैं कि आप कह कुछ रहे हैं, दूसरा समझ कुछ रहा है, या आप एग्जॉस्टेड हैं या दूसरे लोग एग्जॉस्टेड हैं, ख़ासतौर पे द वन यू लव, तो मे बी वो भी एग्जॉस्टेड है और बिला वजह की आर्ग्यूमेंट्स, बिला वजह का आपका बिहेवियर आर्ग्यूमेंटेटिव हुआ है। अपने जो वो है आपकी कम्युनिकेशन ठीक रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। जो आपका करियर का अलर्ट है वो बहुत अच्छा है, आपको तरक्की मिल सकती है, आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकती है, कोऑपरेशन मिल सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और इन दिनों आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप यकीनन उसमें पास होते नज़र आते हैं। अब डिविनिटी का मैसेज देखते हैं अपने लिब्रा दोस्तों के लिए कि डिविनिटी का मैसेज हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए क्या है इस हफ्ते का। डिविनिटी का आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाइए, अपना दिल खोलिए, अपना जो गुस्सा, आपका जो एंगर और आपके अंदर जो गिले शिकवे थे उन्हें साफ़ कर लीजिए। दिल साफ़ करने का ये वक्त है। अगर आप दिल साफ़ कर लेते हैं तो आपको चारों तरफ से जो भी आपकी गलतियाँ उनकी माफ़ी मिल जाएगी। लिहाजा दिल साफ़ कीजिए, दिल साफ़ करते ही आपको फ़ील होगा कि आपको माफ़ कर दिया गया है। अब मूव करते हैं अपने 8वें साइन स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त है। हुआ ये है कि आपको जैसे होता है ना कि कुछ मौके मिल रहे हैं, ऐसे मौके जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है। बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि आप छोटे छोटे काम करते हैं, उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे दिन होते हैं जब आप किसी लंबा काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म सीड सो करते हैं, उस तरह का है ये। और आपको इन दिनों, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके 10वें घर को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपके काम को कोई पावर बूस्टर मिला है। टर्बो चार्ज नहीं होता, टर्बो चार्ज किस्म का आपको ये हफ्ता मिला है। और ये शुरू होगा वक्त इस जून से, 21 जून से लेके 11 जून से लेके 29 जुलाई तक। ये जो 7 हफ्ते हैं आपके लिए, ये 7 हफ्ते टर्बो चार्ज के हैं, यानी कि आप हफ्तों का काम दिनों में करते चले जाएंगे। लिहाजा इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। और जो चीज़ें आपने प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, कुछ चीज़ें हमने इंक्यूबेशन में रखी होती हैं कि इनको टाइम पे निकालेंगे, तो वो राइट टाइम आ गया है। अपने प्लान्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को निकालिए, उन्हें लॉन्च कीजिए, उन्हें हॉट हाउस में, अब वो इंक्यूबेटर से अब वो लॉन्च होने के लिए रेडी हैं, उन्हें लॉन्च कीजिए। पावर ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि इट्स अ पावर टाइम फॉर यू। और इस टाइम में अगर आपको ब्रोकर्स चाहिए, पावर ब्रोकर जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट 7 वीक्स आप अगर अपनी कम्युनिकेशन को दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक हाउस है कि आपकी कम्युनिकेशन में अभाम दिखाई देता है, आपकी गुफ्तगू में अभाम दिखाई देता है, एम्बिगुअस सी बातें आप कर सकते हैं कि लोग जैसे समझ ना पाएँ, यानी ज़ूमानी बातें आप कर सकते हैं जाने अनजाने, शऊरी लाशऊरी तौर पर। इसको देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि कोई इर्द गिर्द लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते होते हैं ना, फ्यू पीपल आर ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू, फ्लर्ट विद योर करियर, समथिंग आपके साथ कोई दिल लगी करना चाहते हैं, यानी आप सीरियस हैं अपने काम में और आपको दिल लगी की तरफ लोग आपका तवज्जो दिलाने लग जाते हैं। लिहाजा बी केयरफुल ऑन दैट ऑल्सो। और पूरा फोकस अपना जो है आपका, आप अपने करियर पर और फाइनेंसेस पर रखिए, क्योंकि अभी भी आप फाइनेंशियली सेफ दिखाई नहीं देते, चोर आपके साथ है। आपके पैसे, आपकी वैल्यूएबल्स जो हैं वो भी सेफ़ नहीं है। अपना लॉकर इसको चेक कीजिए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कीजिए और चोर के ऊपर नज़र रखिए। और दूसरी जो चीज़ एहतियात आपको करनी है कि आपका डायलॉग जो है वो विनिंग का होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं। कम्युनिकेशन ऐसी हों कि जो विनिंग डायलॉग्स हों,
نہ کہ مبہم سی گفتگو، زبانی سی باتیں. کلیئر کٹ رکھیے. اب ٹائم 29 جولائی تک بالکل کلیئر کٹ ہونے کا ہے. صاف صاف جو آپ کو چاہیے بیان کیجئے. جو کرسی، جو پوزیشن آپ کو چاہیے اسے بیان کیجئے اور حاصل کر لیجئے. یہ دن آپ کے لیے حاصل کرنے کے، پانے کے اور کامیاب ہونے کے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے نمرالوجی کا میسج کیا ہے ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے 48، 4 اور 8، یہ دو چیزیں جب اکٹھی نمبر آ جاتے ہیں. 48 کا جو ڈبل نمبر ہے، یہ پاور نمبر ہے. یہ کہتا ہے کہ اتار اور چڑھاؤ، مد و جزر. جیسے ایک چیز اچانک شروع ہوتی ہے اور پھر اچانک ختم بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو اچانک بہت زیادہ پیسہ ملے گا اور اچانک وہ نکل بھی جائے گا، ادھر سے آئے گا اور ادھر چلا جائے گا. فائنانشلی خاص طور پہ یہ دو نمبر الرٹ دیتے ہیں کہ اپنی دولت، اپنا پیسہ اس کو لاک لگا کے رکھو. 48 جو ہے یہ فائنانشیل ڈسپلن کی ایڈوائس دیتا ہے. لہٰذا اپنے فائنانسز کو بہت زیادہ ڈسپلن میں رکھیے گا. جیسے یہ اسٹرالوجی میں بھی تھا کہ آپ کی چیزیں لاک اینڈ کی میں ہونی چاہیے. ہر وہ چیز جسے آپ ویلیبل سمجھتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، چاہے وہ بہت سارے پیسے ہیں، جو بھی چیز ویلیبل ہے اس کو آپ نے لاک اینڈ کی میں رکھنا ہے اور چابی بدل دینی ہے، پاسورڈ بدل دینا ہے اور کچھ اس کو کوئی نیا میکانزم حفاظت کا، کوئی نیا الارم لگا دیجیے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے، آپ کے لیے بیڈ انرجی کیا ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ، لو وائب، کریئر، ایجوکیشن اینڈ بزنس. آپ کی گڈ انرجی بہت گڈ ہے، یعنی کہ یہ 7 دن آپ کو جو ملنے والے ہیں یہ بہترین ہیں. اس حوالے سے، جس حوالے سے جو بھی آپ چاہتے ہیں بہترین وہی ہوگا. بہترین، بہت اچھے. اس میں آپ کو وہ مل سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. وش فلفلمنٹ کے یہ دن ہے. آپ کی خواہش، آپ کی کوئی ایک خواہش ان 7 دنوں میں ضرور پوری ہوگی. اب یہ قدرت کا کام ہے کہ وہ کس چیز کو زیادہ آپ کے لیے اہم سمجھتی ہے. قدرت کی نظر میں جو بھی چیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہے وہ اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہے. کوئی ایک خواہش، آپ کی بہت ساری خواہشوں میں. آپ کی بیڈ انرجی، میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ کی گڈ انرجی بہت گڈ ہے، تو آپ کی بیڈ انرجی بھی بہت بیڈ ہے. اس میں آپ کو حسد کا سامنا، آپ کو جو مسٹیریس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، نظر لگنا، عجیب و غریب ماورائی سے قصے یہ بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنی انرجی کلین رکھیے گا. اگر آپ کو نیگیٹو انرجی فیل ہو، آپ کو کچھ اب نارمل فیل ہو تو اسے فوراً چیک کیجیے گا. کسی بھی ماورائی یا اب نارمل ایکٹیویٹی کو اپنے ارد گرد ہوتا دیکھیں تو اسے فوراً چیک کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو غصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اتھارٹیز کا. گھر میں ہیں تو پیرنٹس کا، باہر ہیں تو باس کا، بلا وجہ کا، اس میں کوئی وجہ نہیں. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا سا ریسٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. آپ کا جو لو وائب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان دنوں آپ کے خوابوں سے، آپ کے لو کے لائف کے حوالے سے آپ کو ڈریمز آئیں گے. آپ اپنے خوابوں پہ توجہ رکھیے. ہو سکتا ہے جو قدرت کی طرف سے میسج ہے وہ آپ کو آپ کے خواب میں مل جائے، آپ کی تقدیر میں، محبت میں، لو میں، جو بھی چیز ہے. آپ کا کریئر جو ہے وہ اس وقت آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب انسیف ہے. اپنی دھیان رکھیے گا اپنے جاب کا، اپنے کریئر کا. آپ ایک ایسے اپ ہل ٹائم پر آ گئے ہیں، اونچائی کے سفر کی طرف ہے، اور اونچائی کا سفر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ اس اونچائی کا سفر کر رہے ہیں اور لیکن اس کے بعد کامیابی بہت بڑی ہے. مثلا آپ نے ایگزام دیا ہے، اگر ڈیفیکلٹ پر جائے گا لیکن آپ کا اس میں رزلٹ A* ہوگا. اس طرح سے ہے. سو اپ ہل ٹاسک ہے جو کہ آپ کامیابی سے کر پائیں گے. اب ڈیوینٹی کا میسج دیکھتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے. ڈیوینٹی اس ہفتے کیا میسج دے رہی ہے؟ ڈیوینٹی کا میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ کے لیے ٹائمنگ رائٹ ہے. یس، دا ٹائمنگ از رائٹ فار دس نیو وینچر. جو کام آپ نیا کرنا چاہتے ہیں، جو کام آپ نیسوا پلان کریں گے اس کا ہیپی آؤٹ کم ہوگا. پلان سم تھنگ، ڈو سم تھنگ، لانچ اے پروجیکٹ. اور جو پروجیکٹ آپ لانچ کریں گے، جو کام بھی آپ لانچ کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہے، اس میں کنسسٹنٹ رہیے گا اور اس کو پازیٹیولی فالو کیجیے گا تو آپ کی جو آؤٹ کم ہے وہ ہیپی ہوگا. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن سیگیٹیریس کی طرف. اب بات کرتے ہیں اپنے 9ویں سائن سیگیٹیریس کی. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی زندگی میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کی واحد چیز تبدیلی ہے. اونلی چینج از کنسسٹنٹ. تو یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اس ہفتے بہت ساری تبدیلیاں آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں
اور تبدیلیوں کا ایک دورانیہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کی لائف میں شروع ہوا ہے، یہ تھا 4 جون 2020۔ 4 جون 2020 کے بعد سے لے کے 4 دسمبر 2021، یہ جو ٹائم پیریڈ آپ کے لیے 1.5 سال کا بنتا ہے، یہ ہے ہی تبدیلیوں کا۔ اس میں بہت سارے چینجز آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اس پر گاہے بگاہے بات بھی ہوگی، اگلے کچھ دنوں بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کروں گی آپ کے ساتھ، کہ آپ کے ایکسس پر، جیمنائی سیگیٹیریس ایکسس پر تمام گرہن لگ رہے ہیں 4 جون کے بعد، اور ابھی یہ چلے گا آگے 4 دسمبر۔ 4 دسمبر کے بعد ایک آخری گرہن لگے گا آپ کے گھر میں، اور اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں لگے گا، سیگیٹیریس میں لگے گا، اور اس کے بعد جو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں جتنی آنی ہے 180 ڈگری پر آپ کی لائف نے چینج ہونا ہے، جو جون سے سمجھ لیں 2020 سے شروع ہو چکا ہوا ہے کام۔ 1 سال ہو گیا آپ کی زندگی میں مستقل چیز جو ہے وہ تبدیلی ہے۔ اور اس دفعہ جو ہے، اس دفعہ کا گرہن پھر جیمنائی میں لگا آپ کے ساتھ میں گھر میں، لہٰذا آپ کا فوکس جو ہے زندگی کا وہ سمجھ لیجئے شفٹ ہو رہا ہے۔ اب اس ہفتے کی کیا بات ہے؟ اس ہفتے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں گیم چینجر۔ گیم ایسے چینج ہو رہی ہے کہ جیسے چہرے بدل رہے ہیں، ریلیشن شپ پر فوکس ہے۔ آپ کے جن لوگوں پر آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا جو پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن میں، ہو سکتا ہے کوئی نظریں بدل لے اچانک سے کوئی نظریں بدل سکتا ہے، اچانک سے کوئی بات سے پھر سکتا ہے، اچانک سے کوئی آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، گڈ اینڈ بیڈ بوتھ۔ تو آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پارٹ آف دا اسٹوری ہے جو سیگیٹیریس کے لیے ہے اس وقت، اس کا یہ حصہ ہے کہ لوگوں نے بھی نظریں بدلنی ہیں۔ اگلے 2-4 مہینے آپ یہ فیس کریں گے کہ لوگ نظریں بدل رہے ہیں، آپ سے بات کچھ کرتے ہیں اور آگے سے عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ لوگوں کے کال و فیل میں آپ کو چینج دکھائی دے گا، لوگوں کے عمل میں چینج دکھائی دے گا، بہت ساری تبدیلیاں آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن بہرحال یہ سارا کچھ آپ نے فیس کرنا ہے۔ اور جو چیز ایڈوائس آپ کے لیے ہے میری، اور یہ ایڈوائس اب سے لے کے اگلے 6 مہینے تک کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ۔ سمندر کی اگر آپ نے پڑھی ہو، سمندر ایک انڈر کرنٹ ہوتا ہے، تو کرنٹ کے ساتھ اگر کشتیاں چلتی رہیں تو وہ سموتھلی چلتی ہیں۔ آپ کو کرنٹ کے اگینسٹ چلنے کی، اپ اسٹریم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو ود دا فلو، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجئے، اسی فلو اینڈ ایز کے ساتھ حالات کی موو کیجئے، اور اپنے آپ کو مت تھکائیں۔ حالات کے مخالف جو ہے تیر کر، یا حالات کے مخالف، ہواؤں کے مخالف چلیں گے تو آپ صرف تھکیں گے۔ تو جو کرنٹ ہے اگلے 6 مہینے کے لیے، اسی کرنٹ کو فالو کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کیری کیجئے۔ آپ اگر الٹا چلیں گے تو وہ پرابلم آپ ہی کو ہوگی، آپ خود ہی تھکیں گے۔ لہٰذا آپ کے لیے جو ضروری ہے، جو آپ کو کرنا چاہیے، اگر آپ کرنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، تو پھر آپ فوکس جو اپنا ہے وہ ریلیشن شپ پر کیجئے۔ کون لوگ آپ کے ساتھ، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر کون بیٹھ رہا ہے، کون سے چہرے بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا فوکس رکھیے۔ اپنے پارٹنر، اس کے ساتھ کمٹمنٹ، جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ بھی ذرا اپنی کمٹمنٹ کو فوکس میں رکھیے۔ تقریباً اس پہ بھی آپ کو 6 مہینے بھی چاہیے کہ جو آپ کی شرطیں ہیں ریلیشن شپ کی، یا جو بھی آپ کا کمپرومائز ہے، اس کے اوپر آپ اسے ری چیک مار لیں کہ اس ہفتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی بات سے پھر جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو لارج اسکیل ایکسپینشن پر سوچنا ہے، پلان کیجئے بڑی چیزیں، سمندر پار کی چیزیں۔ اگلے 7 ہفتے آپ کو ایسے مل رہے ہیں، اس ہفتے سے لے کے اگلے 7 ہفتے آپ کو ایسے مل رہے ہیں جہاں پر آپ بڑی پلاننگ کر سکتے ہیں، اوورسیز کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ایسا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے جو کہ سمندر پار سے ہو۔ مسافر، سفر، دونوں اس ہفتے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اگلے 7 ہفتے بھی امپورٹنٹ رہیں گے، اس پہ فوکس کیجئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو نظریات کا اختلاف ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ لوگ کے اپنے بھی اوپینین ہو سکتے ہیں، آپ اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لے سکتے ہیں، اختلاف رائے کو۔ تو اختلاف رائے جو ہے یہ نیچرل چیز ہے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے، یہی رنگ ہے زندگی کا، لہٰذا اس کو بھی قبول کیجئے، اور اپ اسٹریم جانے کی کوشش نہ کیجئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو کرنٹ ہے لائف کا، جو کرنٹ سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس کے ساتھ چلتے چلے جائیے۔ اب دیکھتے ہیں نیومرولوجی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ نیومرولوجی کا میسج آپ کے لیے ہے نمبر 7۔ نمبر 7 پرسنل گروتھ کا نمبر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات پر فوکس کریں، اپنی ذات پر فوکس کریں۔ جہاں آپ نے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو، جیسے آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹ رکھیے اور دنیا کو اپنے ارد گرد تبدیل ہونے دیجیے۔ اینڈ پہ جب یہ تبدیلی کا دور ختم ہوگا، سب کچھ سیٹل ہوگا، پھر آپ دیکھ لیجیے گا کون کہاں کس جگہ کس طرح کھڑا ہے، تو وہ آپ کے لیے صحیح ٹائم ہوگا۔ لہٰذا فی الحال صرف اپنی ذات پر توجہ دیجیے، اپنی ایجوکیشن پر، اپنی ترقی پر، اپنی ذات پر، اپنے باطن پر۔ تو باطن کو سنوارنے کے دن ہیں آپ کے لیے یہ۔
इस हफ्ते। और नंबर 7 जब भी आए, जिस भी हफ्ते का आए, तो उसको नंबर 7 को ज़रा स्टडी कीजिएगा। ये पावर नंबर है, जब सिंगल में आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड का क्या मैसेज है। आपके गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब, करियर एंड एजुकेशन। आपकी गुड एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि जैसे आप को मादियत जो होता है, मादी तरह की वर्ल्डली मटेरियल सक्सेस मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, यानी कि आपको ऐसे फाइनेंशियल ऐसी हेल्प मिल सकती है जो अनएक्सपेक्टेड और अचानक बेहतरीन तरीके से आपको मिल सकती है। बैड एनर्जी ये है कि आपको लोगों के वादे बेवफाई का सामना होगा, लोग अपने वादे से फिर जाएंगे, लिहाजा लोगों के वादों का यकीन ना कीजिए। आपको तकलीफ़ होगी, हो सकता है कोई देवता अपने मकाम से गिर जाए, हो सकता है किसी शख्स को आपने बहुत ऊंचे मकाम पर रखा और वो आपकी नज़रों से ऐसे गिरे कि पाश पाश हो जाए वो आपके उसका इमेज आपकी नज़रों में। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, एग्जॉस्ट बिल्कुल नहीं करना अपने आप को, बिकॉज दिस इज़ टाइम जब आप ऐसी जैसे मल्टीविटामिन्स होते हैं, जैसे फल होते हैं, जैसे जूसेस होते हैं, इस तरह से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी बॉडी जो है वो वीकनेस शो कर रही है। आपका जो लव अलर्ट ठीक नहीं है, अभी हमने बात की बेवफाई की, तो आपके लव अलर्ट में भी बेवफाई है, बेरुखी है और वादों से फिरना है। आपकी जो एजुकेशन और करियर है वो बेहतर है, उसके हालात अच्छे हैं, वहाँ पर आपको ओवर द वीकेंड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब आपका डिविनिटी का मैसेज देखते हैं कि डिविनिटी आपको क्या मैसेज दे रही है। डिविनिटी का मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का बनता है कि सुकून। आपको कोशिश करनी चाहिए अपने आप को ट्रंक्वालिटी की, पीस की, सुकून की अपने अंदर, वो आपको कुदरती तरफ से इनाम के तौर पर मिल सकेगा। जितना उतार चढ़ाव हमने आपने आपकी एस्ट्रोलॉजी में देखा, आपके टैरो कार्ड्स में देखा, तो आपका डिविनिटी का मैसेज है सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को पुरसुकून रखो, अपने आप को बिल्कुल बेकरार इस्तराब की ज़रूरत नहीं है, मुस्तरब होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके लिए रोड बिल्कुल क्लियर है, रोड अहेड इज़ सेफ एंड स्मूथ। सो बी एट पीस एंड ब्रिंग योर सेल्फ ट्रंक्वालिटी। अब मूव करते हैं अपने 10वें साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो इस हफ्ते फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर होना चाहिए। आपकी सेहत जो है उस पर से आपने फोकस नहीं हटाना। सेहत में मेरे पास बीमारी नहीं आती है, सेहत में बीमारी नहीं आती, सिर्फ ये आता है कि आपको अपना हेल्थ रेजीम बनाने की ज़रूरत है, हेल्थ को ठीक रखने की, अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। मल्टीविटामिन्स लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मूवमेंट बढ़ाइए, अपने बढ़ते हुए वज़न को या गिरते हुए वज़न को कंट्रोल कीजिए। देखिए आपका वज़न क्यों बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है, आपको ये ज़रूरत है और उसके साथ किसी डाइट प्लान की ज़रूरत है। इस हफ्ते एक चीज़ होती है जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं। डिटॉक्स में ये होता है कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी फूड देते हैं, चीज़ें जैसे आप तवे की चीज़ें खाते, यानी कि आप भुनी हुई चीज़ें नहीं खाते, सब्जियां उबाल कर, घी और रोस्ट एंड ये जो रोस्टेड चीज़ें होती हैं इनको निकालते हैं, ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं, पानी और नींबू और शहद ज़्यादा पीते हैं। ये डिटॉक्स चेक कर लीजिएगा क्या होता है। एक हफ्ते का डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को, एक हफ्ते का या एक दिन का या 3 दिन का, बट डू गो फॉर दिस डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ईट क्लीन, ईट पर अपना ध्यान रखिए। और दूसरा ये है कि आपके जो ये हफ्ता है इसके बाद आपका कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल हेल्थ इज़ द बिग जो हेडलाइन है वो हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर फोकस शुड बी ऑन योर हेल्थ। और उसमें जैसे होता है कि आपने वॉक ज़्यादा करनी है, जितनी भी करते हैं उसे 5 गुना 4 गुना बढ़ा दीजिए। और उसके साथ अपनी जो आपके जो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर डिससेटिस्फाइड हैं, लगता है बहुत सारी चीज़ों से डिससेटिस्फाइड है, तो आप जो डिससेटिस्फैक्शन आपको है उसको आप डिस्कस कर लीजिए। जिस चीज़ से, जिस फर्द से, जिस शख्स से, जिस बात से, जिस काम से आप डिससेटिस्फाइड हैं उसे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम वो है जहां आप अपनी डिससेटिस्फैक्शन को दूर कर सकते हैं। कोई आपकी बात सुनकर समझ लेने के रिसेप्टिव हैं लोग आपकी तरफ, आपकी एडवाइस की तरफ, और आपकी बात मान सकते हैं और आपकी डिससेटिस्फैक्शन दूर कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाद ये है कि चीज़ों में थोड़ी डिले इस हफ्ते दिखती है, लगता है कि जो काम रूटीन में होना चाहिए था वो हो सकता है बहुत लेट हो जाए।
تو اگر ڈیلیز آتی ہیں چیزوں میں تو اس کو آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ ایک تو پلانیٹری پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، لہٰذا اسے ٹیک ایز اے پارٹ آف دا گیم۔ دوسرا یہ کہ رومانس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک جیسے ہوتا ہے نا انسان کو اپنے اندر تنہائی کا احساس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی پارٹنر ہو یا کمپینین ہو، جو سنگل کیپریکانس ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک آپ کی اندر کی ضرورت یا اندر کی نیڈ یا رومانس یا کوئی شخص جو بہت اپنا ہو اس کی تلاش کا بھی دکھائی دیتا ہے اس وقت، تو وہ مل سکتا ہے، کوشش کیجیے کہیں نہ کوئی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے، کرنٹلی آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں، تو پھر اسے اپنی ڈسکس کر لیجیے اپنے کہ آپ کو کیوں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، کیوں کسی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، اس کو ڈسکس کر لیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ فی الحال کسی رسک کے لیے، کسی چانس کے لیے، کسی چینج کے لیے آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں۔ ایک اور بات آپ کے ستاروں میں نظر آتی ہے کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپورٹ کرنا، آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لینا، اپنا بوجھ بڑھا لینا۔ ہمارے کیپریکارن دوستوں کو یہ بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو اتنا زیادہ پیمپر کرتے ہیں، اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس ہفتے ذرا دھیان رکھیے گا، کیونکہ آپ کو اس وقت خود اپنی ضرورت ہے۔ لوگوں کو سپورٹ کیجیے گا، بس ایک حد رکھیے گا، بہت زیادہ آگے جانے کی، حد سے آگے بڑھنے کی، کسی کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایسے ایک اور بڑی زبردست چیز، مزیدار کی چیز آپ کے ذائچے میں دکھائی دے رہی ہے، اس کو میں سمجھ نہیں پا رہی، مجھے لگتا ہے کوئی مسٹری گیسٹ ہے، کوئی مہمان ہے جو بہت سارا آپ کے لیے خوشی لے کر آ رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی مہمان کی آپ کو تلاش ہے یا جس کا انتظار ہے یا واٹ ایور۔ آئی سی اے مسٹری گیسٹ دیٹ ول برنگ اے لاٹ آف ہیپینس ٹو یو۔ اور آپ اور ایک اور بات، آخری بات، کہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں کسی رسک کے لیے، کسی چانس کے لیے، تو کوشش کریں اس ہفتے کوئی رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ جو اس وقت چل رہا ہے وہ کافی ہے، اس میں مزید رسک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے کیا میسج ہے نیمرالوجی کا۔ نیمرالوجی کا میسج ہے آپ کے لیے 74 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں تلاطم ہے، تلاطم سے آپ گزر رہے ہیں۔ اس تلاطم میں میڈیٹیٹ کیجئے، پیسفل رہیے، اور جو یہ تلاطم خیز موجیں ہیں آپ کے ارد گرد، ان میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریقہ نیچر ہے۔ ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے مون میڈیٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس ہفتے دیکھ لیجئے گا مون جو ہے وہ چڑھتا ہوا چاند ہے اس ہفتے، تو مون میڈیٹیٹ کیجیے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کھلی چھت پر، کھلی جگہ، جب پورا چاند ہو یا چڑھتا چاند ہو تو وہاں پر میڈیٹیٹ کیجیے گا۔ وہاں پر کسی ایسی جگہ چلے جائیے جہاں پر آپ کو سکون حاصل ہو، تو رات کا وقت باہر کھلے آسمان تلے، یہ آپ کے لیے میڈیٹیشن کا ایک زبردست طریقہ ہے نیچر سے۔ یہ 74 کا میسج ہے، میرا نہیں ہے، لہذا 74 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ میڈیٹیٹ ان اوپن اسکائی ایٹ نائٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں۔ گڈ انرجی، بیڈ انرجی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب، کریئر اینڈ ایجوکیشن۔ ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے گڈ انرجی میں یہ ہے کہ ایک جو ایک ماضی کی کوئی غلطی، ماضی کی کوئی محبت، ماضی کی کوئی حسرت، خواہش، وہ اچانک پوری ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو حسرت بن گئی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا، مل ہی نہیں سکتا، وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ کوئی کھوئی ہوئی چیز مل سکتی ہے، کوئی کھویا ہوا انسان مل سکتا ہے، یعنی کچھ ایسی چیز آپ کو مل سکتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا نا ایک مسٹری کیسے آپ کی اسٹرالوجی میں بھی دکھائی دے رہا تھا، تو آپ کے ٹیرو سے میسج دے رہے ہیں کہ یو ول فائنڈ سم تھنگ جس کی امید آپ نے چھوڑ دی تھی۔ بیڈ انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو اکیلے اپنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فی الحال کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کو اپنی تمام تر زندگی، حالات، مشکلات، تلاطم کے باوجود دوسروں کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اس وقت فی الحال آپ تنہا ہیں۔ ہیلتھ الرٹ آپ کو بہت اچھا ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو وہ جا چکی ہے، آگے بھی کوئی بیماری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس او پیز کا دھیان رکھیے گا، آپ باہر جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ہیلتھ کی پرابلم دکھائی نہیں دیتی۔ کریئر میں لگ رہا ہے آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، کوئی نئی جاب کا کر رہے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ ہے، بہت زیادہ ڈیسک ورک، بہت زیادہ پیپر ورک کر رہے ہیں، ایگزامس دے رہے ہیں تو اس میں فرسٹ آ رہے ہیں، یعنی کہ یو آر ڈوئنگ پیپر ورک، سکسیزفل پازیٹیو پیپر ورک۔ اور آپ کا
आपकी जो लव वाइब है वो बेहतरीन है, बेहतरीन है लव वाइब आपकी। लव आपको बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। यू विल बी गेटिंग यस एज एन आंसर। अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए डिविनिटी का मैसेज क्या है। डिविनिटी का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको लीड करना है, आपको लीड करना है और आपको फॉलो करना है। लीड करना है इंसानों को और फॉलो करना है अपनी गट्स को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को। आपको जैसे हिडन कुछ होता है ना, कि जैसे आप को कोई डिविनिटी, कोई अनदेखा, कोई अनजाना आपको गाइड कर रहा है। वो जैसे दिल में आपके कोई ख्याल आ जाता है, जैसे आपकी रूह आपको कोई इशारा करती है, जैसे कोई आपको ख्वाब दिखाई देते हैं, तो अपने ख्वाबों पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सो डिविनिटी का मैसेज ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर गट्स एंड लीड पीपल। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए पावर पैक हफ्ता, फुल पावर पैक हफ्ता है। इसमें आपको जैसे कोई प्रोमिनेंट पोजीशन मिल सकती है, आपको कोई तरक्की मिल सकती है, आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, कोई खुशखबरी है। ये खुशखबरी औलाद की तरफ से भी हो सकती है, ये खुशखबरी आपको अपने महबूब, जिसको आप चाहते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपका महबूब है, चाहे वो वट एवर इज़ योर लव, whoever is your darling, उसकी तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। और आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें साकिन हो रही हैं इर्द गिर्द आपके, तो उसको ब्रेक करें। जैसे साकिन पानी में आप कोई पत्थर फेंकिए, कोई रिस्क लीजिए, कोई नया कुछ नया और फ़र्क कीजिए, उससे चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। और दूसरा ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते मोहब्बत के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। लगता है कि आप हासिल कर लेंगे, आप उसको पा लेंगे, अपने महबूब को। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में, तो आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्ट्रेंथ, लव ज़्यादा होगा। दिस इज़ अ वीक ऑफ रोमांस, दिस इज़ अ वीक ऑफ लव, दिस इज़ अ वीक, द हनीमून वीक है आपके लिए ये लव के हवाले से। उसके बाद आपने लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स करेंगे। डिमांड्स लाइक जैसे कि एक होता है ना, एक इस तरह की डिमांड्स होती हैं कि मैं ये हूँ, मेरे आगे मुझे यानी कि देवता बन के लोग आपसे मांगते हैं कि मेरी पूजा करो, या लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए वो करें जो आपकी हिम्मत से बाहर है, यानी आसमान से तारे तोड़ के ले आओ। तो आसमान से तारे तोड़ के लाने का ना ज़माना है, ना आपके पास टाइम है, और ना ही ये कोई हकीकी किस्म की ख्वाहिश है। लिहाजा इसको अवॉइड कीजिएगा। ड्रामा बहुत दिखाई देता है, लोग आपसे खामखा की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लिहाजा आप किसी के लिए सितारे नहीं तोड़ के ला सकते, आप किसी के लिए ज़मीन आसमान एक नहीं कर सकते। बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी ऑनेस्ट जो आप कर सकते हैं। और ना ही आपको अपना जो एक हमारे एक्वेरियस दोस्तों की एक ज़रूरत होती है, इन्हें कुछ देर तन्हाई चाहिए, इनको कुछ देर डेली बेसिस पर मी टाइम चाहिए होता है, जहाँ ये अकेले बैठ जाएं, जो ये करना चाहते हैं वो करें। तो वो जो इनका मी टाइम है, उसमें भी लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमें टाइम दो, हमारी बात सुनो, हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो। इसको नहीं करना, क्योंकि जब भी एक्वेरियस टाइम अपना मी टाइम सेक्रीफाइस करते हैं वो बहुत पछताते हैं लेटर ऑन। तो आपको ये ज़हन में रखना है। और दूसरा ये है कि अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपका रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं करीबी, उनमें अब कोई ना कोई इस हफ्ते आपको लिमिटेशन या क्लियर वर्ड स्प्रेड करना है कि भाई ये यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक और, जिसे हम कहते हैं ना कि पैसा बचाने, आप पैसा पानी की तरह लुटा सकते हैं। तो आपने इस दफ़ा कोशिश करनी है कि आप ख़ास तौर पे वर्क, ये जो वीकडेज़ होते हैं 14, 15, 16, इन दिनों आपने कैश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चाहे आपका कितना दिल चाह रहा हो परचेज़ के लिए, आपने कैश डाइट करनी है। कैश नहीं आपने यूज़ करना, ना साथ कैरी करना है, बिकॉज़ वो या कोई ले जाएगा या आप बिला वजह की परचेज़ कर लेंगे। लिहाजा इससे रुकिए। और ये एक पावर पैक वीक है, ये जहन में रखिएगा। और इसमें आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ इश्यूज़। आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। जहन आपका इतना ज़्यादा चल रहा है, सोचे इतनी ज़्यादा, इमोशनल एंड मेंटल इतनी एक्टिविटी है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिएगा। एक पार्लर का चक्कर, कोई अच्छी मसाज, कुछ इस तरह का कुछ अपनी सेल्फ पैम्परिंग कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए मैसेज क्या है न्यूमरोलॉजी का। आपके लिए भी पावर पैक नंबर है, दिस इज़ 555555। वही बातें जो हम यहाँ पर कर रहे थे, पावर पैक है, रोमांस है,
رسک ٹیکنگ ہے, کوئی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی 55 بھی ایڈونچر کا نمبر ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ 24/7 کام کر رہا ہے, اور پرانے مسئلے ہیں ان کے نئے نئے سلیوشن نکال لائیں گے آپ. تو اس طرح کا کچھ یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے which seeks some me time, اس کو نہیں بھولنا. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں. گڈ انرجی, بیڈ انرجی, ہیلتھ, لو, کریئر, ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, آپ کو بہت زیادہ زرخیز ہفتہ ہے آپ کے لیے. آپ جو پودا لگائیں گے وہ بہت پھلے پھولے گا. تو پودے لگائیے, سمبولکلی کہہ رہی ہوں, پودے لگائیے اور اس طرح سے زرخیزی سے فائدہ اٹھائیے. جس بھی جگہ آپ کو زرخیزی چاہیے وہاں آپ کو حاصل ہو جائے گی. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ تھک کر گر سکتے ہیں, ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں, اوور ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ جو زرخیزی ہے ساری یہ ضائع ہو سکتی ہے. اپنی ایگزرشن سے بچیے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو ایون سن میں جانے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سو یو کین فیس سن, یو کین فیس ورلڈ ایزیلی ود ایس او پیس آف کورس. کریئر جو آپ کا لو الرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انتظار ختم. جس کے لیے وہ نہیں ہوتا, ہم نے ایک انتظار کی موم بتی جلائی ہوتی ہے, یلو کینڈل, وہ بجھانے کا ٹائم ہے اب آپ کے لیے. اب وہ آ گیا ہے جس کا آپ منتظر ہیں. کریئر میں جو ہے وہ بالکل ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. کریئر میں وہ ایکسپیکٹ کیجئے جو بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ آن اے پازیٹیو لیول, اور جو آپ نے رسک لینے ہیں وہ کیلکولیٹڈ رسک لیجیے گا, اور رسک ضرور لیجیے گا. چیلنج ضرور ایکسیپٹ کیجیے گا. اگر کوئی آپ کو چیلنج تھرو کرتا ہے نا, تو آپ نے ایسی کی تیسی کر کے اس چیلنج کو تھرو بیک کرنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی آپ کو کیا کہہ رہی ہے. ڈیوینٹی کا آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ہے. جو آپ جانتے ہیں آپ صحیح جانتے ہیں. اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بالکل اپنے اوپر اعتماد کیجئے, اپنے ساتھ یقین کے ساتھ آگے بڑھیے. قدرت آپ کی مدد کرے گی. اب موو کرتے ہیں اپنے آخری اور 12ویں سائن پائسس پر. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زبردست ہے. اس ہفتے میں لائف کے بہت سارے محاذ ایکٹیو ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو یہ پائسس دوست ہیں, ایک ہوتی ہے گھر کی خواہش, نیسٹنگ انسٹنکٹس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اپنے گھروندے کی, اپنے گھونسلے کی, اپنے گھر کی خواہش, اس کو سجانا, اس کو بنانا, اس پہ ٹائم گزارنا, اسے خوبصورت کرنا, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ یا جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, اس کی خواہش بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے جہاں بھی آپ اپنی لائف کو, اپنے ماحول کو ڈی کلٹر کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, ری سائیکل کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز مجھے نظر آئی اپنے پائسس دوستوں کے ذائچے میں, کہ آپ اپنی چیزوں کو ری سائیکل کر رہے ہیں. پرانا سامان کچھ بھی نہیں پھینک رہے, انہیں دوبارہ سے نئی طریقے سے بنا رہے ہیں. سو مچ سو کہ پرانے ٹائر بھی آپ نہیں پھینک رہے, ان کو بھی آپ ڈیکوریٹ کر کے تو گملے بنا رہے ہیں یا جو بھی بنا رہے ہیں. اس حد تک آپ چیزوں کو ری سائیکل کر رہے ہیں. اب یہاں ہو کیا رہا ہے, وہ یہ رہا ہے کہ جو ہمارے پائسس دوست ہیں ان کا وہ تھوڑے سے سم ٹائمز لیزی ہو جاتے ہیں. تو گرمی کے اس موسم میں یا سال کے ان دنوں میں کبھی کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ 24/7 گھر پر ہی رہیں, اسے خوبصورت کریں, اس میں رہیں. اور جو پیرنٹس ہیں پائسس, ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ بچوں کو, یو جسٹ لوکنگ ایٹ یور چلڈرن, کہ وہ کھیل رہے ہیں یا وہ یہ جن سے بھی آپ کو پیار ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے یا بہن بھائی, ہو ایور از ینگ, اس کو آپ کھیلتا خوش ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ اس میں آپ کو خوشی یا فن محسوس ہو رہا ہے. I don't know why, but that's what it is ہوتا نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے صحت کے حوالے سے بہت کیئرفل ہونا ہے. صحت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے. اپنے لنگس, شولڈرز, بیک, اپر بیک جو ہے اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ جیسے کھچ جاتے ہیں یا دکھنے لگ جاتے ہیں, اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور آپ کے جو ساتھ چھٹے گھر میں مارس ہے 29 جولائی تک یہ یہاں رہے گا, تو اس دوران آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو ڈائٹنگ کرنی ہے,
اور ان 7 ہفتوں میں آپ اپنا جو وزن ہے وہ کہیں سے کہیں کم کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو اس وقت ڈائٹ کر رہے ہیں یا کوئی پلان کر رہے ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کا یا اس طرف کانشیس ہیں, باڈی بلڈنگ میں کانشیس ہیں, ان کے لیے بہترین 7 ہفتے ہیں. اس میں آپ اپنا جسے کہتے ہیں نا شیڈ کر سکتے ہیں اپنا وزن, دنوں میں آپ اپنا وزن شیڈ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, obviously with planning and with a good diet. تو اب یہ ہے کہ آپ جو سال کے چند ہفتے بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں نا, تو ہمارے پاس اس لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ان میں سے ہے. ورک لوڈ بڑھ جائے گا اور اس میں ویسے ہی پروڈکٹیو. اور ایک بات اور جو آپ کو احتیاط رہنے کے لیے, محتاط رہنے کے لیے میں نے کہنا ہے کہ لوگ اپنا کام آپ کو دے دیں گے, یعنی کہ اپنے کام کے ساتھ میرا کام بھی کرو. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ کا کالیگ آپ کو کام دے کے, جیسے اگزامپل دے رہی ہوں سمبولکلی, ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کا کالیگ ہے وہ آپ کو کام دے کے چھٹی پہ چلا گیا اور اب اس نے چھٹی بڑھا دیا, آپ اس کا بھی کر رہے ہیں اور اپنا بھی کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ کا کام بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل مینیپولیشن بھی ہے, لوگ آپ کو ایموشنل بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ان 2 چیزوں سے آپ کیئر کیجیے, اپنا کام کیجیے. آپ کو دوسروں کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کا اپنا ورک لوڈ بڑھا ہوا ہے. بہترین پروڈکٹیو ٹائم ہے آپ کے لیے, تو اسے آپ اپنا کام اپنی چیزوں میں کرنے میں گزاریے. اور دوسرا, ہمارے جو پائسس لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت زبردست کوالٹی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی چیلنج کرے نا اسے ایکسیپٹ کر لیں, تو یہ اس کو بڑے آرام سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں دوسرے بروج. بڑے سے بڑا بروج اس وقت ان کے آگے پانی بھرتا ہے جب یہ چیلنج ایکسیپٹ کر کے تو چیلنج کمپلیٹ کرنے لگتے ہیں. تو اس ہفتے اگر آپ کو کوئی چیلنج تھرو کرے, آپ ایکسیپٹ کر لیں. آپ ورک موڈ میں ہیں آپ کا مائنڈ, اور آپ اپنا کام یوں کر سکتے ہیں. تو سکتے میں رہ جائیں گے دشمن آپ کو چیلنج تھرو کرنے والے یا آپ کے حاسد, کہ کس طرح سے آپ ایک کام کو منٹوں میں آپ نے کر کے تو میز پہ رکھ دیا کہ لو. یہ آپ کا دماغ ہے, یہ آپ کا اس وقت آپ اس طرح کے ورک لوڈ میں ہیں. لہٰذا انجوائے دا ویک, آپ کے لیے بھی یہ پاور ویک ہے. اینڈ انجوائے یور نیسٹ, اپنے گھونسلے کو انجوائے کیجیے. اور اگر وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے تو ضرور گزاریے. اب دیکھتے ہیں نیمرولوجی آپ کو کیا میسج دیتی ہے. نیمرولوجی کا میسج ہے 96 جو جب یہ اکٹھے آتے ہیں 9 اور 6, تو 9 اور 6 جب اکٹھے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیجئے اور دوسروں کو بھی معاف کر دیجئے اور خود کو بھی معاف کر دیجئے. یعنی معافی تلافی کا ٹائم ہے. آپ سے اگر کچھ اپنا پارٹنر ناراض ہو گیا ہے یا آپ ناراض ہو گئے تو معافی تلافی کیجئے, ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. اور محبت 96 جب آتا ہے نا تو یہ محبت ٹھیک کر دیتا ہے, لو ریلیشنز کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو 96 کے حوالے سے یہ جو ہفتہ ہے 96 کے حوالے سے آپ اس کو رول کر رہا ہے, اور 96 محبت لے کر آتا ہے, محبت میں گڑبڑ کو, شارٹ سرکٹ کو دور کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کو ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں. ٹیرو کارڈ کا میسج ہمارے پائسس دوستوں کے لیے گڈ انرجی, بیڈ انرجی, ہیلتھ, لو, کریئر اینڈ ایجوکیشن. گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا آپ کے پیروں میں بیڑیاں وہ ٹوٹ جائیں گی. اگر کسی نے آپ کے پر باندھے ہوئے تھے تو آپ کے پر جو ہیں وہ کھل جائیں گے, آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, آپ فلائی ہائی کر سکیں گے, بندھن, بندشیں, رکاوٹیں دور ہوں گی. اس کے بعد آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے, ہرڈل ریس بنا دیں گے آپ کی زندگی. آپ انہیں پار کر کے گزر تو جائیں گے, لیکن یہ بیڈ انرجی ہے کہ بہت سارے ہرڈلز, بہت ساری رکاوٹیں لوگ آپ کے راستے میں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو پیٹ ہے, پیٹ, لوور ایبڈومن, اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز سب ٹھیک ہے. لو میں آپ مجھے لگتا ہے آپ ویلکم کر رہے ہیں, ریڈ کارپیٹ ہے, ویلکم کر رہے ہیں جیسے کوئی مہمان آ رہا ہے اور ہم اس پہ پھول پھینک رہے ہیں, حالانکہ اتنی گرمی کا دور ہے, لیکن بہرحال یور لو از کمنگ بیک ٹو یو. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کریئر اور ایجوکیشن. یہ عجیب کنفیوژن ہے کریئر میں, جاب میں, گھر میں, جاب میں کنفیوژن ہے. اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایکسیپٹ دا چیلنج. تو دوستو
अब देखते हैं हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए डिविनिटी का मैसेज क्या है। डिविनिटी का मैसेज हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए है कि सब्र और बर्दाश्त के साथ चलते चले जाइए। आगे आपके लिए बहुत ऊंची मंजिलें हैं, जो आज सीखेंगे वो कल आपके काम आएगा। एक एक लम्हे में सीखिए, एक एक लम्हे में एक शागिर्द की तरह सीखिए। कुदरत आपकी उस्ताद है, कुदरत से अपना सबक सीखिए और बर्दाश्त से सीखिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो सीखा है आज वो आपके काम आएगा। दोस्तों ये था आपका हफ्ता 14 से 21 तक का। ज़िंदगी रही, वक्त ने इजाज़त दी, सेहत ने इजाज़त दी, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।